ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. سیرت کے الحمدللہ بیانات چل رہے ہیں. اس میں 6 ہجری کے واقعات کا بیان چل رہا ہے، اور 6 ہجری کے اختتامی واقعات آپ کے سامنے انشاءاللہ آج بیان ہوں گے، اور پھر 7 ہجری کے جو واقعات ہیں اس کا آغاز ہوگا انشاءاللہ. تو 6 ہجری کے واقعات میں ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ اشاعت اسلام کی بین الاقوامی کوششیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمائیں، جس میں آپ نے مختلف ملکوں کے سربراہان کے نام خطوط لکھنے کا سلسلہ شروع فرمایا، جن میں سے ہم نے جو ہے وہ 4 ملکوں کے حوالے سے جو خطوط تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کا کل جو ہے وہ تفصیل سے اس کو پڑھا تھا. اس کا میں ہلکا سا آپ کو اس کا ریویم دے دوں کہ جس میں سب سے پہلے ہم نے سلطنت روم کا پڑھا تھا کہ سلطنت روم کا جو بادشاہ تھا اس کا نام کیسر تھا، لقب کیسر تھا، نام اس کا ہرقل تھا. اس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ قاصد بنا کر بھیجا تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر گئے. اس نے خط کی تو بڑی تعظیم کی تھی، لیکن یہ ایمان لے کر نہیں آیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا خط لکھا تھا فارس کے بادشاہ کو، ایران کے بادشاہ کو، جس کا لقب کسرا تھا اور نام اس کا خسرو پرویز تھا. اور اس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قاصد بھیجے تھے ان کا نام تھا حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس شخص نے کیا کیا تھا کسرا نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جو تھا وہ پھاڑ دیا تھا، اور جو ہے وہ بہت زیادہ قاصد کے ساتھ بھی بدتمیزی والا برتاؤ کیا تھا. اور اپنے گورنر کو لکھا تھا کہ بازان اس کا نام تھا، یمن کا گورنر تھا، اس کو لکھا تھا کہ 2 آدمیوں کو لے کر جاؤ، اور جس شخص نے مجھے دے کر خط لکھا ہے مجھے، اس کو گرفتار کر کے لاؤ. تو وہ 2 بندے جو ہے وہ مدینہ منورہ آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خدمت اقدس میں پیش ہوئے تو تھر تھر کانپنے لگ گئے، اور جو ہے وہ خط جو کسرا کا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خط پڑھ کر مسکرا دیے، اور ان لوگوں کو، صحابہ کو کہا کہ ان کو جو ہے وہ کسی مہمان خانے میں ٹھہراؤ، اور کل ان کو دوبارہ میرے پاس لے کر آنا. اور اگلے دن جب ان کو لایا گیا، ان 2 اشخاص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر کہا کہ بھائی دیکھو، تمہارا جو بادشاہ جس نے خط دے کر تمہیں بھیجا ہے، اس کو رات کو اس کے بیٹے شیروے نے قتل کر دیا، تو جاؤ یہ پتہ کر کے آؤ. تو وہ دونوں بڑے حیران ہوئے اور واپس پلٹے، اور اپنے گورنر جو بازان تھا اس کے پاس پہنچے. تو اس کے پاس ابھی یہ نیوز نہیں آئی تھی کہ فارس میں کیا ہو چکا ہے، کیونکہ فارس اور یمن بڑا فاصلہ تھا، اور اس دور میں کوئی ایسی کمیونیکیشن تھی نہیں کہ پل بھر میں نیوز ادھر سے ادھر ہو جائے. تو بازان نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا، ہمارے پاس ایک ٹرک ہاتھ آ گیا ہے کہ اگر واقعی میں ایسا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ خبر دینے والے نبی سچے ہیں، اور وہ واقعی نبی ہیں. تو یہی ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد فارس سے خبر یمن میں ان کے پاس پہنچ گئی، جس سے بازان اور اس کے تمام رفقا نے اسلام قبول کر لیا. لیکن کسرا ایمان نہیں لایا تھا. اس نے جب خط پھاڑا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا جتنے ٹکڑے اس نے میرے خط کے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنے ٹکڑے اس کی سلطنت کے بھی کر دیں گے. تو چند سالوں کے اندر، 8 غالباً سالوں میں، کئی کسرا بنے، یعنی کئی ایران کے بادشاہ آئے اور آتے گئے اور قتل ہوتے گئے اور بدلتے گئے. تو کئی جو ہے وہ 8 سالوں کے اندر جو ہے سلطنتیں پارا پارا ہوئیں. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا حبشہ. حبشہ بھی اس دور میں ایک بڑی طاقت تھی، جس کو آج ایریٹیریا کہا جاتا ہے، ایتھوپیا وغیرہ مختلف ممالک ہیں اس کے اندر آج. تو اس وقت یہ حبشہ تھا، اور اس کا بادشاہ تھا نجاشی، حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ان کا لقب تھا، اور نام ان کا تھا اسحمہ رضی اللہ تعالیٰ. تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور ان کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قاصد بھیجا تھا ان کا نام تھا حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ. تو ان کا واقعہ بھی ہم نے تفصیل سے آپ کو کل بتایا تھا. اور انہوں نے، جو اسحامہ تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک خط، جوابی خط، نبی علیہ السلام کے خط کے مقابلے میں جوابی خط لکھا تھا، اور اپنے بیٹے کو بھیجا تھا کہ بیٹا جو ہے یہ خط تم لے کر جاؤ، بجائے میں کسی قاصد کے ہاتھ بھیجوں، یہ ہمارا اعزاز ہے کہ ہم یہ خط لے کر جائیں، تو تم لے کر جاؤ. تو وہ جو ان کا بیٹا تھا وہ 60 آدمیوں کے ساتھ جو ہے وہ بحری سفر پر مدینہ طیبہ روانہ ہوا، لیکن اللہ کی کرنی ہوئی کہ راستے میں اس کی جو کشتی تھی وہ پانی میں غرق ہو گئی، اور وہ سب جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے اور مدینہ منورہ نہیں پہنچ سکے. تو ان 3 حضرات کے بارے میں، یا ان 3 سلطنتوں کے بارے میں ہم نے خطوط دیکھے، جن کا متن بھی دیکھا، جن کے واقعات بھی دیکھے. اور ایک چوتھا خط جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کا جو بادشاہ تھا، یا اسکندریہ کا جو بادشاہ تھا، میقوقس اس کا نام تھا، اس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کر بھیجا تھا حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو ان کے جو ہے واقعات کو ہم نے تفصیل سے دیکھا تھا. اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حاطب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کر بھیجا، تو خط کا جیسے باقیوں کا عنوان تھا اور جو میسج تھا وہی میسج تقریباً ان کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا، اور اس کو جو ہے وہ اسلام کی دعوت دینے کا، اس کو خط میں اسلام کی دعوت دی تھی اور اسلام قبول کرنے کا اس کو کہا گیا تھا، اور اس کو بتایا گیا تھا اگر تم یہ اسلام کی دعوت قبول نہیں کرو گے اور اس سے اعراض کرو گے تو تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی تمہاری برباد ہو جائے گی۔ تو مہر لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہر خط کو مہر لگایا کرتے تھے، اور آپ کو کل میں نے اس مہر کا نقش بھی دکھایا تھا کہ وہ نقش کیسا تھا جو نبی علیہ السلام نے مہر اپنی بنوائی تھی صحابہ کے مشورے سے۔ تو بہرحال یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حاطب جو تھے یہ خط لے کر مصر گئے تھے، لیکن پتہ لگا بادشاہ جو ہے وہ اسکندریہ میں ہے۔ اسکندریہ ان کا اس وقت ایک بہت ایک ایسا ملک، ایسا شہر تھا جو کہ سمندر کے کنارے تھا، تو یہ بادشاہ کسی کام سے وہاں پر پہنچا ہوا تھا، تو حاطب جو تھے وہ اسکندریہ پہنچے اس کے پاس، اور وہاں جا کر جو ہے یہ اپنے اوپر جھروکے میں بیٹھا ہوا تھا، جس طرح بادشاہوں کی شان ہوتی ہے کہ اپنے محلات میں اوپر جھروکا ہوتا ہے اس میں بیٹھتے ہیں، رعایا نیچے بیٹھتی ہے۔ تو نیچے سے خط کا اشارہ ان کو کیا گیا کہ کوئی والا نامہ آپ کے نام آیا ہے، تو اس نے پھر کہا کہ حاطب کو اندر بھیجیں، اور یہ خط جو ہے وہ ان کو پیش کیا گیا۔ تو پہلے حاطب نے ان سے تھوڑی سی بات کی، جس میں حاطب نے ان کو جس طرح مکالمہ کیا بڑا زبردست، میں نے کل آپ کے سامنے وہ بات رکھی تھی کہ حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے طریقے سے، بڑے سمجھداری سے جو ہے وہ مکوکس کو سمجھایا ساری بات کو، اور یہ کہا کہ بھائی ہم تمہارے پاس جو آئے ہیں نا، وہ کیونکہ یہ عیسائی تھا بادشاہ، تو ان کو اسی ان کی ہی کتاب جو انجیل تھی اس کا حوالہ دیا حضرت حاتب نے کہ میں تو آپ کو انجیل کی تعلیمات پر عمل کرنے کا حکم دینے آیا ہوں۔ اور انجیل کی تعلیمات کیا ہے کہ انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بشارت دی ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، تو آپ اپنی ہی کتاب پر جناب عمل کریں کہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک رسول آنے والے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے، اور وہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا جن کا نام احمد ہے، اسمہ احمد ان کا نام کتابوں میں انجیل وغیرہ میں لکھا تھا۔ تو ان کے بارے میں کہا اس بادشاہ کو کہ بھائی آپ اپنی ہی کتاب پر عمل کر لیں، اور وہ نبی جو ہے وہ برحق ہیں اور آ چکے ہیں، اور میں ان کی طرف سے ہی جو ہے وہ تمہارے لیے یہ پیغام لے کر آیا ہوں۔ تو اس پر مکوکس بڑا حیران ہوا، اور مکوکس نے اس بات کے بعد جو ہے وہ حضرت حاتب سے ایک بات کی بڑی زبردست، اور حاتب کو گویا کہ لاجواب کرنے کے لیے ایک بات کی، اور اس نے بات یہ کی کہ بھائی دیکھو، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام جس طرح تم نے بتایا ہے کہ وہ رسول اللہ جن کی طرف سے تم آئے ہو، ان کو ان کے علاقے والوں نے جو ہے ان کے شہر سے نکال دیا تھا، یعنی مکے سے ان کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا، تو اگر وہ سچے نبی تھے تو انہوں نے پھر ان لوگوں کے لیے بد دعا کیوں نہیں کی جنہوں نے ان کو نکالا تھا مکے سے؟ نبی کی تو بد دعا فوراً قبول ہوتی ہے، اگر نبی بد دعا کرتے تو وہ سارے مکے والے غرق ہو جاتے، ختم ہو جاتے، اور نبی جو ہے وہ اپنے شہر کو نہ چھوڑنا پڑتا۔ تو اس موقع پر حضرت حاتب نے بڑا زبردست جواب دیا میکوکس کو، اور حاکم مصر کو یہ کہا کہ بھائی آپ تو عیسیٰ علیہ السلام کو برحق مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں؟ اس نے کہا بالکل۔ تو آپ نے کہا کہ تمہاری کتاب میں تو لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی تھی، یعنی پھانسی دی گئی تھی علیہ باللہ۔ مسلمان تو یہ عقیدہ نہیں رکھتے، کل بھی آپ کے سامنے بات رکھی تھی ساری تفصیل سے۔ بہرحال انجیل میں تو یہ لکھا ہوا ہے، اور انجیل میں لکھا ہوا تو نہیں ہے، تحریف انہوں نے کی ہے، اور یہ ان کا عقیدہ یہ ہے عیسائیوں کا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ پھانسی دی گئی تھی علیہ باللہ۔ تو اسی کا حوالہ دیا حضرت حاتب نے کہ بھائی اگر عیسیٰ علیہ السلام کو جب پھانسی دی جا رہی تھی تو عیسیٰ علیہ السلام تو سچے نبی تھے، انہوں نے پھانسی دینے والوں کے خلاف بددعا کیوں نہیں کی پھر؟ اس پر جو ہے وہ میکوکس خاموش ہو گیا، اور اس کے بعد کوئی جواب اس کا نہیں تھا، اور اس نے پھر کہا کہ واقعی تم حکیم ہو اور حکیم کی طرف سے بھیجے گئے ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے تعریف کی۔ بہرحال وہ اس نے جوابی خط بھی لکھا، نبی علیہ السلام کے ہاتھ جو ہے خط بھی بھیجا گیا، اور اس شخص نے کیا کیا تھا؟ آپ کو کل میں نے بتایا تھا کہ اس نے کچھ تحائف بھیجے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس میں دو باندیاں بھیجی تھیں، ایک کا نام تھا ماریا اور ایک کا نام تھا سیرین۔ تو ماریا قبطیہ جو تھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ باندی بن گئی، اور سیرین جو تھی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے ہدیہ کر دی، اور پھر حضرت ماریا قبطیہ سے جو ہے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے بیٹے تھے وہ پیدا ہوئے۔ تو یہ جو ماریا قبطیہ تھی وہ اس بادشاہ نے ہدیہ کیا تھا نبی علیہ السلام کو، اور ایک خچر بھیجا تھا جس کا نام تھا دلدل، اور یہ نبی علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ آپ علیہ السلاۃ والسلام کے وصال تک یہ دلدل نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہا، اس کو نبی علیہ السلام سواری کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ اسلام نہیں لایا تھا یہ بادشاہ بھی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے دیگر حضرات کو جو ہے وہ بادشاہوں کو جو ہے وہ خطوط لکھے تھے۔ اچھا، اس کے بارے میں نا ایک اور بات تھی جو کل رہ گئی تھی، وہ رہ یہ گئی تھی کہ جو مکوکس بادشاہ تھا نا، جیسے نبی علیہ السلام نے جب خطہ عرب میں
بیست کا اعلان فرمایا تو دیگر ملکوں میں بھی خبریں تو پہنچ رہی تھیں، کیونکہ تجارتی قافلے جاتے تھے اور وہاں کے حالات جو ہے وہ اگلے کو پتہ لگتے رہتے تھے. تو اس کو قبل اس کے کہ اس کے پاس یہ خط آیا، اس کو پہلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حالات کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلوم تھا. تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے کیا کیا. اس سے پہلے اس کو کیسے معلوم ہوا، اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک صحابی ہے مغیرہ بن شعبہ، اس وقت اسلام نہیں لائے تھے. تو ان کا ایک وفد گیا مصر. تو اس نے مغیرہ بن شعبہ کو بلایا اور کہنے لگا کہ تمہارے علاقے میں اس طرح سے کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور تمہارا جو آبائی دین ہے اس کے خلاف کوئی دین کا دعویٰ کرنے والا کوئی موجود ہے. تو کیا تم اس دعوے کو کی تائید کرتے ہو یا خلاف ہو؟ تو مغیرہ بن شعبہ ایمان نہیں لائے تھے. انہوں نے کہا بالکل ہم اس کے خلاف ہیں، ہم اس کو برحق نہیں مانتے، ہم وہ صابی ہو گئے یعنی بے دین الیاذ باللہ وہ ہو گیا. تو مکوکس نے کہا میں تم سے کچھ سوال کرتا ہوں، مجھے سچ سچ جواب دو. مغیرہ بن شعبہ نے کہا جی پوچھیں آپ نے کیا پوچھنا ہے. تو مکوکس نے کہا کہ جب تمہاری قوم نے جب انہوں نے ایک نئے دین کا دعویٰ کیا تو تمہاری قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو مغیرہ نے اس پر کہا کہ جی اکثر نوجوانوں نے اس کا اتباع کیا ہے اور بڑے اور بوڑھوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے اور ان کو کسی قسم کی جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ ان کی اتباع کرنے کی جو ہے نفی کر دی ہے، بوڑھوں نے مخالفت کی ہے. تو مکوکس نے کہا کہ وہ کس چیز کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں؟ اگر تم ان کا اتباع نوجوان کر رہے ہیں تو وہ تمہیں بلا کس چیز کی طرف رہے ہیں؟ تو اس پر مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، صلہ رحمی کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اور یہ سارے کام جو ہے وہ کرنے کا، اچھے اچھے کاموں کے کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور بتوں کی پوجا نہ کرو. تو مکوکس نے پھر پوچھا کیا نماز کے لیے کوئی وقت مقرر ہے؟ تو مغیرہ بن شعبہ آپ دیکھیں ایمان نہیں لائے تھے لیکن ان کو پتا تھا. انہوں نے کہا بالکل جی، دن رات میں 5 نمازیں پڑھنے کا وہ ہمیں کہتے ہیں. اور پھر مکوکس نے کہا کہ جو تم نے زکوٰۃ کی بات کی ہے تو زکوٰۃ کی کیا کوئی مقدار متعین ہے، کتنی زکوٰۃ دینی ہے؟ اب مغیرہ بن شعبہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ان کو یہ پتا تھا، اور انہوں نے کہا کہ بالکل جو ہے وہ مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ دینے کا حکم ہمیں دیتے ہیں مسلمانوں کو. تو اس سے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ واقعہ جو مغیرہ بن شعبہ کو سوالات کیے جا رہے ہیں زکوٰۃ وغیرہ کے، تو گویا یہ زکوٰۃ کا جب حکم آیا تھا جس ہجری کے اندر، اس کے بعد کے واقعات ہیں، یعنی اس کے بعد کے حالات ہیں جو مغیرہ بن شعبہ سے پوچھے جا رہے ہیں. یعنی کہ زکوٰۃ کا حکم آ چکا تھا، اسی لیے انہوں نے بتایا نا کہ 2.5% زکوٰۃ ہے. اچھا، اس کے بعد مکوکس کہتے ہیں جی زکوٰۃ وہ لیتے تو ہیں، زکوٰۃ لے کر کرتے کیا ہیں؟ تو مغیرہ بن شعبہ کہنے لگے جی وہ فقراء اور مساکین پر جو ہے نا تقسیم کر دیتے ہیں. تو مکوکس نے کہا کہ جی بے شک وہ نبی مرسل ہیں. یہ مکوکس کہہ رہا ہے کہ وہ نبی مرسل ہیں، تمام عالم کے لیے وہ مبعوث ہوئے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمیں انہی باتوں کا حکم دیتے تھے جن باتوں کا تمہیں وہ حکم دیتے ہیں. تو اور ایک دن آئے گا کہ ان کا غلبہ ہوگا اور ان کے خلاف کوئی بھی نہیں ہوگا. ابھی تو لوگ ان کے خلاف ہیں لیکن ایک وقت آئے گا کہ ان کے مزاحم کار یعنی ان کے خلاف جو ہے کوئی قوت نہیں ہوگی، اور بر و بحر تک یعنی خشکی سے لے کر سمندر تک ان کا ہی دین جو ہے وہ غالب ہو جائے گا. تو مغیرہ نے یہ بات جب سنی نا تو مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ اگر ساری دنیا بھی ایمان لے آئی نا تو میں ایمان نہیں لاؤں گا. یہ مغیرہ نے ان کو کہا. تو مکوکس نے اس بات کے بعد مغیرہ سے کہا کہ تم انتہائی بے وقوف آدمی ہو، تم سے بڑا نادان کوئی نہیں ہے، تم بڑے بے عقل آدمی ہو، لیکن چلو مجھے یہ بتاؤ، اور سوال کرتا ہوں تم سے، یہ بتاؤ ان کا نسب کیسا ہے؟ تو مغیرہ نے کہا بہت عالی نسب ہے جی وہ. اور مکوکس نے کہا بات جو انبیاء ہوتے ہیں وہ ہمیشہ عالی نسب ہی ہوا کرتے ہیں، یہ بھی نشانی ہے اس چیز کی کہ وہ نبی ہیں. تو مغیرہ سے پھر پوچھا جی اچھا ان کی کوئی سچائی کے متعلق بتاؤ کہ وہ کتنے سچے ہیں، کتنے راست گو ہیں. تو مغیرہ نے کہا جی ان کی سچائی تو ایسی ہے کہ پورے عرب میں جو ہے وہ صادق اور امین کے نام سے مشہور ہے. مکوکس نے کہا کہ تم اس بارے میں غور کرو، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص بندوں سے تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ باندھ لے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں سے جب جھوٹ نہیں بولتے تو اللہ کے متعلق کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ تو اس قسم کے سوالات بڑے تفصیل سے بہرحال مغیرہ سے پوچھے مکوکس نے. اور مغیرہ کہتے ہیں کہ یہ سوالات جب ہم سنے تو ہم محل سے باہر آ گئے، سارے یہ 60-70 لوگ تھے. کہتے ہیں ہم محل سے باہر آ گئے اور اس باہر آنے کے بعد ہم نے اپنے دلوں میں کہا کہ عجیب بات ہے کہ شاہان عجم کے جو بادشاہ ہیں وہ بھی آپ کی تصدیق کرتے ہیں، حالانکہ وہ آپ سے کتنے دور بیٹھے ہوئے، اتنے دور ہونے کے باوجود وہ جو ہے آپ کی تصدیق کرتے ہیں، اور ہم مکے کے رہنے والے نبی علیہ السلام کے رشتہ دار ہو کر ہم ان کی تکذیب کرتے ہیں. مغیرہ کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ میرے دل کو اس بات نے جھٹکا دیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم اب تک اتنے قریب ہونے کے باوجود اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہونے کے باوجود جو ہے وہ آپ پر ایمان نہیں لا رہے، اور وہ لوگ اتنے دور بیٹھ کر جو ہے اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں. تو مغیرہ کہتے ہیں کہ میں
نے सबको तो भेज दिया वापस मक्का, लेकिन मैं नहीं गया। मेरे दिल में ठुक गई ये बात, तो मैंने इसकी मजीद तहकीक करने के लिए वहां पर जितने गिरजे घर थे सब गिरजों में बारी बारी में गया, और सब पादरियों से जा जाकर मैं मिला, और उनसे मैंने नबी बरहक के आने से मुतालिक जो इंजील में बातें थी उनके मुतालिक उनसे सवाल जवाब किए। तो यहाँ तक कि मैं पूछते पूछते बातें, उनका जो बड़ा पौप था, जो अस्कफ आजम था, जो बड़ा पादरी था, जो पौप था, उसके पास मैं चला गया। सुना था वो बड़ा आबिद और जाहिद है, और लोगों को जो है वो मरीजों को जो है वो दम वगैरह भी करता है, बड़ा यानी कि पहुंची हुई शख्सियत है। कहते हैं कि मैं उसके पास भी चला गया, और उसके पास जाकर मैंने उसको ये कहा कि भाई मुझे ये बताओ, क्या किसी नबी का मबूस होना अभी बाकी है? तुम्हारी किताबों में क्या लिखा हुआ है? क्या इंजील में वाकई लिखा हुआ है ऐसा किसी नबी ने आना है? तो उस पर जो है वो उसकफ आजम जो था, जो पॉप था, जो पादरी था, उसने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। उसने कहा जी बिल्कुल, एक आखिरी नबी है, उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आना है, और ये इंजील में लिखा हुआ है, और ईसा अलैहिस्सलाम ने हमें इस बात का हुक्म दिया है कि अगर वो नबी आ जाए तो तुमने मुझे छोड़कर उसका इत्तबा करना है। ये ईसा अलैहिस्सलाम ने हमें इसकी तालीमात दी हैं। और फिर नबी अलैहिस्सलाम का पूरा उसने, उस पादरी ने नबी अलैहिस्सलाम का पूरा जो हुलिया था, हुलिया मुबारक, वो पूरा बयान किया कि वो ना दराज कद होंगे ना पस्त कद होंगे, उनका जो है आंखों में उनके सुर्खी है ना बिल्कुल सफेदी है, ना बिल्कुल गंदुमी बाल हैं, और जो है वो बाल उनके जो है वो ज्यादा होंगे, मोटे कपड़े पहनेंगे, जितना खाना मयसर आएगा खा लेंगे, सबर शुक्र करेंगे, तलवार उनके कंधे पर होगी, और किसी मुकाबले की परवाह नहीं करेंगे। ये सारी अलामात जो है वो उस पादरी ने, उस शख्स ने जो है वो मुगीरा बिन शोबा को जो है वो बताना शुरू की अपनी किताब से। यानी इंजील में आप ये देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतनी तफसील से आप अलैहिस्सलाम का हुलिया मुबारक तक जो है वो लिखा हुआ है। तो बहरहाल उसने तफसील से मुगीरा बिन शोबा को ये सारे औसाफ बयान किए। ये मुगीरा बिन शोबा कहते हैं कि जब उसने ये सारे औसाफ बयान किए तो फिर मैंने उससे कहा कि मजीद मुझे कुछ बातें उनके बारे में बताओ कि जो तुम्हारी किताबों में लिखी हुई हैं। तो उस पर जो है वो उसने उस पादरी ने कहा कि जी हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि वो अपने आज़ा को धोएंगे, यानी वुजू करेंगे, और आपसे पहले जो है वो जितने नबी गुजरे हैं उनके लिए सारी जमीन जो इबादत गाह नहीं थी, लेकिन इनके लिए सारी जमीन जो है वो इबादत गाह बना दी गई, यानी मस्जिद बना दी गई, पाक बना दी गई, और जहां नमाज का वक्त आ जाएगा वहां पानी ना मिले तो ये तयम्मुम करेंगे। ये भी हमारी किताबों में लिखा हुआ। उसने बड़ी तफसील से ये सारी बातें खोली। तो मुगीरा कहते हैं कि तमाम बातें मैंने गौर से सुनी, और अल्लाह ताला ने मेरे दिल पर हक को वाजे किया। मैं वापस पलटा, मक्का आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ, और आकर मैंने कलमा तय्यबा जो है वो पढ़ लिया और मुसलमान हो। तो मुगीरा बिन शोबा को गोया के उस पादरी की बातों ने जो है वो, और उन सारे वाकयात ने जो है वो मुसलमान किया। तो ये हमने वाकयात देखे थे मिस्र के बादशाह के मुतल्लिक, जो नबी अलैहिस्सलाम ने खत लिखे, और उसकी तफसील आपके सामने। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने शाह बहरैन, जो बहरीन का बादशाह था, उसका नाम था मुंजिर बिन सावा, इसको खत लिखा, और इसको खत लेकर जो कासिद गए थे उनका नाम था अला बिन हजरमी रजी अल्लाह तआला। तो अला बिन हजरमी रजी अल्लाह तआला को वाला नामा देकर भेजा गया। अच्छा, ये जो बादशाह था बहरीन का, ये आतिश परस्त था, तो इसलिए मुंजिर बिन सावा, जो ये अला बिन हजरमी थे ना, उन्होंने जाकर इसको इसी तरफ से दावत दी कि भाई देखो, तुम तो अहले किताब भी नहीं हो, तुम तो जिस चीज की पूजा करते हो आग, वो तो क्यामत के दिन तुम्हें जलाएगी। यानी तुम्हारा जो रब है अभी, आग जिसको तुम रब मानते हो, वो तो कल को क्यामत में तुम्हें जला देगा। तो ये क्या कर रहे हो? कोई अकल से काम लो, कोई गौर करो, कोई सोचो, ये क्या कर रहे हो? और मैं जिसकी तरफ से आया हूँ वो झूठ नहीं बोलते, वो बहुत सच्चे हैं, अमीन हैं, तो उन पर एतमाद करो, और जो है वो उन कलमा पढ़ लो, और अल्लाह ताला को एक मान लो, और अल्लाह के सिवा कोई रब नहीं है। तो ये सारी बातें जो है वो उन्होंने मुंजिर बिन सावा को कही, और मुंजिर बिन सावा ने कहा कि ठीक है, जिस दीन पर मैं हूँ वो तो मैं हूँ, लेकिन तुम जिस दीन की तरफ मुझे दावत दे रहे हो ये मेरे लिए बिल्कुल एक नई बात है, तो मुझे कुछ सोचने का टाइम दो, मैं कुछ सोचता हूँ फिर तुम्हें बताता हूँ। और फिर उसने क्या किया कि नबी अलैहिस्सलाम के नाम एक जवाबी खत लिखा। और वो खत क्या लिखा? उसने लिखा कि उस खत का मतन भी सीरत की किताबों में लिखा हुआ है। तो मंजर बिन सावा ने ये लिखा नबी अलैहिस्सलाम को कि या रसूल अल्लाह, मैंने आपका वाला नामा अहले बहरीन को सुना दिया है। बाज ने इस्लाम को पसंद किया है मेरी कौम में से, और बाज ने रिजेक्ट कर दिया। और मेरे मुल्क में यहूदी भी रहते हैं, मजूसी भी रहते हैं, तो इस बारे में आप अपना हुक्म कोई सातिर फरमाएं कि आप उनके बारे में क्या मुझे हुक्म देते हैं। तो इस पर वो खत लेकर नबी इस्लाम की खिदमत में हाजिर हुए, और फिर नबी इस्लाम ने दोबारा उनको खत लिखा है, और दोबारा जवाब लिखा उस खत का, जिसमें नबी इस्लाम ने लिखा उनको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये खत है मोहम्मद रसूलुल्लाह की जानिब से मुंजिर बिन सावा की तरफ।
اور یہ ساری باتیں نبی علیہ السلام نے لکھی، اور اس کے بعد ان کو اسی طریقے سے لکھا کہ جو بھی میری اطاعت کرے گا اس کے لیے دنیا میں بھی خیر خواہی ہے اور آخرت میں بھی خیر خواہی ہے، اور جو میری اتباع نہیں کرے گا وہ دنیا میں بھی جو ہے وہ برباد ہو جائے گا اور آخرت میں بھی راندہ درگاہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے وہ تم میری جو ہے وہ میرے دین پر عمل کرو، اور اگر تم میرے دین پر عمل کرتے ہو تو جو نہیں کرتا تمہارا اس پر کوئی وہ نہیں ہے، تمہارے پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اگر تم ایمان نہیں لاتے اور تمہاری وجہ سے تمہاری قوم ایمان نہیں لاتی تو سب کا گناہ جو ہے وہ تمہیں ملے گا۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے اس کو جو ہے وہ یہ کہا، اور نبی علیہ السلام نے اس خط میں نا اس کو ایک پیشکش بھی کی۔ نبی علیہ السلام نے کہا اگر تم ایمان لے کر آؤ گے نا تو ہم تمہیں معزول نہیں کریں گے، تم اگر بحرین کے بادشاہ ہو تو ہم تمہیں بادشاہ ہی رکھیں گے، ہمیں تمہاری سلطنت وغیرہ کو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر تم جو ہے وہ یہودیت پر قائم رہے یا مجوسیت پر قائم رہے تو پھر تمہیں جزیہ دینا پڑے گا، اور جزیہ دینے سے انکار کرو گے تو پھر ہم سے قتال کرو گے۔ تو بہرحال اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہ بات کی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمان کے بادشاہ کے نام خط لکھا۔ عمان کا بادشاہ تھا، اس کا نام تھا جلندی، اور اس کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا عبد تھا اور ایک کا نام تھا جیفر، یہ دو اس کے بیٹے تھے۔ اور اس کو جو خط دے کر بھیجا تھا جو قاصد تھے ان کا نام تھا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تھے جلندی کے پاس۔ یہ جلندی جو تھا نا یہ بڑا بوڑھا تھا، بہت زیادہ بڑھاپے میں تھا تو یہی بادشاہ، لیکن جیسے ایک آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اپنی سلطنت یا سلطنت کے امور جو ہے اپنے بیٹوں کو سونپ دیتا ہے، تو اس کے جو بیٹے تھے یہی زیادہ تر حکومت کر رہے تھے اس وقت، جس میں اب جو تھا یہ چھوٹا بیٹا تھا اور جو جعفر تھا یہ اس کا بڑا بیٹا تھا۔ تو عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کے چھوٹے بیٹے کے پاس گئے تھے، عبد کے پاس، اور اس کو جو ہے وہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ جو ہے وہ اس کو دیا تھا۔ اس عبد نے پتا کیا کہا؟ اس عبد نے کہا بھائی دیکھو میرا جو اصل طاقت ہے نا وہ تو میرے بڑے بھائی کے پاس ہے، میرے پاس تو اختیار کوئی نہیں ہے، لیکن چلو تم مجھے بتاؤ تم کیا کہنے آئے ہو، کیا بات لے کر آئے ہو، مجھے چلو تم بتاؤ تو صحیح۔ اتنی دیر میں ہم بڑے بھائی کو بلاتے ہیں، پھر تم بڑے بھائی کو یہ خط دے دینا، اور جس چیز کی تم دعوت دے رہے ہو وہ پھر بڑے بھائی جانے اور تم جانو۔ تو عبد نے اس کچھ سوالات کیے عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جیسے اس نے یہ پوچھا کہ اے عمر بن العاص تم اپنی قوم کے سردار کے بیٹے ہو، بھلا بھلا یہ بتاؤ کہ تمہارے باپ نے کیا اس دین کو قبول کیا؟ تو عمر بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے اس کو یہ جواب دیا کہ بھائی میری تو خواہش تھی کہ میرا باپ کلمہ پڑھ لیتا، لیکن بہرحال وہ مخالفت کرتا رہا اور یہاں تک کہ دنیا سے چلا گیا، اس نے تو نبی علیہ السلام کے دین کی ابتدا نہیں کی۔ تو عبد نے پوچھا اچھا انہوں نے تو نہیں کی لیکن تم مسلمان کب ہوئے ہو؟ تو عمر بن العاص کا واقعہ بھی آ جائے گا اسی انشاءاللہ 7 ہجری کے واقعات میں ہی، کہ یہ جو ہے ایمان لے کر آئے تھے غزوہ خیبر کے بعد، تو ان کا انشاءاللہ اگر آج ٹائم ہوا تو آج ان کا آ جائے گا، تو یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو عمر بن العاص کہتے ہیں کہ میں بھی چند دن ہوئے مسلمان ہوا ہوں، میں بھی چند دن ہوئے ایمان لے کر آیا ہوں۔ تو عمر بن العاص، اچھا عمر بن العاص تھے نا، اب انشاءاللہ ان کا واقعہ تفصیلی آ جائے گا، آپ حیران ہوں گے، ان کو ان کو مسلمان کیا تھا نجاشی بادشاہ نے، یعنی انہوں نے کلمہ جو پڑھا ہے نا، یہ بھاگے تھے حبشہ ہجرت، یہ بھاگے تھے تاکہ جب مسلمانوں کے یہاں معاملات ہوئے تو یہ یہاں سے چلے گئے تھے کہ نبی علیہ السلام کے قابو نہ آ جائیں گے، تو وہاں پہ نجاشی کے پاس چلے گئے تو نجاشی نے پکڑ لیا اور ساری بات چیت کی، اور پھر نجاشی کے ہاتھ میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو عبد نے یہی پوچھا کہ تم مسلمان کہاں ہوئے ہو؟ تو عمر بن العاص نے کہا میں حبشہ میں مسلمان ہوا تھا نجاشی بادشاہ کے ہاتھ پر۔ تو عبد بڑا حیران ہوا، اس نے کہا نجاشی، نجاشی کیا ایمان لے کر آ گیا؟ کیا وہ مسلمان ہو گیا؟ تو عمر بن العاص نے کہا بالکل جی وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو عبد نے کہا نہیں یہ مجھے نہیں صحیح بات لگ رہی، یہ مسلمان نہیں ہوا، تم بات صحیح نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی وہ بالکل مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو عبد نے کہا کہ اگر وہ مسلمان ہو گیا ہے تو ہرقل جو بادشاہ ہے روم کا، یہ روم کا ایک قسم کا ایک ٹیریٹری تھی، یہ جو حبشہ تھا یہ بھی رومن امپائر کے انڈر آتا تھا، تو روم نے ہی گورنر بنایا تھا اصل میں نجاشی کو، جو کہ وہاں پہ حکومت کر رہا تھا۔ تو عبد نے یہی بات اس سے پوچھی کہ بھائی اگر تو نجاشی مسلمان ہو گیا ہے تو ہرقل جو کیسر روم ہے اس نے پھر نجاشی کو معزول کیوں نہیں کیا، اور نجاشی کو اس نے اب تک عہدے پہ برقرار کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو اس پر جو ہے عمر بن العاص نے کہا کہ جو نجاشی کے ایمان لانے کا علم ہے نا یہ ہرقل کو ہو چکا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو پتا نہیں ہے، نجاشی کو جو ہے وہ ہرقل کو جو ہے نجاشی کے مسلمان ہونے کا علم ہو چکا ہے۔ اور تو عبد نے کہا تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہے کہ ہرقل کو یہ بات پتا ہے؟ تو عمر بن العاص نے اس کو جواب دیا کہ مجھے اس طرح پتا ہے کہ کیسر روم کو نا یہ ایمان لانے سے پہلے گورنر تھا نا، تو گورنر تھا تو گورنر کچھ نہ کچھ خراج دیا کرتے ہیں اپنی کیپٹل کو، تو
حبشہ سے خراج کی رقم یا چیزیں وغیرہ یہ روم جایا کرتی تھیں جب یہ نجاشی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جب یہ مسلمان ہوئے نا تو انہوں نے خراج دینے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کیسر کو کہا تھا جی اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، میں تمہیں اب کسی قسم کی کوئی بات نہیں دوں گا۔ تو اس پر ایک دفعہ کیسر روم ہل گیا تھا اور اس نے بڑا غصے میں اور غضبناک ہوا تھا، اور اس نے جو ہے وہ اپنی شورا سے میٹنگ بھی کی تھی کہ بھئی یہ نجاشی نے تو ایک اور دین اختیار کر لیا ہے اور ہمیں جو ہے خراج دینے سے منع کر دیا ہے، تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ تو کیسر روم کا بھائی تھا، اس کا نام تھا نیاق، اس نے بڑے غصے میں، وہ بھی آگ بگولا ہو گیا یہ بات سن کر، اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ کیا تم اپنے غلام یعنی نجاشی کو ایسے ہی چھوڑ دو گے، کچھ کہو گے نہیں اس کو کہ وہ تمہیں خراج نہیں ادا کر رہا اور تم اس کو جو ہے وہ اس کے نئے دین پر جو ہے مطمئن ہو کے بیٹھ جاؤ گے۔ تو کیسر نے کہا کہ نجاشی کو اختیار ہے کہ وہ جس دین کو چاہے اختیار کرے اور جس دین کو چاہے پسند کرے، یہ اس کو اختیار ہے۔ خدا کی قسم اگر مجھے اپنی سلطنت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں بھی یہی دین اختیار کرتا۔ تو ہرقل کے بارے میں آپ نے تفصیل سے کل پڑھ لیا کہ ہرقل اصل میں چاہتا تو تھا ایمان قبول کرنا، لیکن اس کو اپنی رعایا کا بڑا ڈر تھا کہ رعایا مجھے قتل کر دے گی، اس لیے میں یہ دین اختیار نہیں کروں گا۔ اور اس لیے اس نے کہا کہ نجاشی کو اختیار مل گیا، اگر اس کی قوم نے مان لیا ہے تو اچھی بات ہے، مجھے بھی اختیار ملتا تو میں بھی یہی دین اختیار کرتا۔ تو اب تھا وہ بڑا اس پر حیران ہوا اور کہنے لگا عجیب بات ہے۔ بہرحال اس نے اور بھی سوال و جواب اب نے کیے عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس نے کیا کیا کہ اپنا جو یہ بڑے بھائی کو بلایا جعفر کو، اور جو خط تھا وہ جعفر کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اس طرح سے جو ہے وہ اس کو پڑھ لو۔ تو جعفر نے وہ جو سیل تھی، وہ جو مہر تھی، اس کو ہٹایا اور اس کو کھولا اور پھر پڑھا، اور پھر جعفر نے کیا کیا، عمر بن العاص کو بیٹھنے کا حکم دیا کہ تم بیٹھ جاؤ، اور پھر اس کے سامنے کچھ اور باتیں شاتیں پوچھی، یعنی قریش کا حال پوچھا اور حالات پوچھے، اور حتیٰ کہ عمر بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے ان دونوں بھائیوں کو بیٹھ کر اسلام کی دعوت دی اور وہ دونوں بھائیوں نے اسلام قبول کر لی۔ تو یہ دونوں بھائی جو تھے، جو عمان کا جو بادشاہ تھا، اس کے دونوں بیٹے ایمان لے آئے، اور اس کے بعد جب یہ دونوں بیٹے ایمان لے آئے تو اپنے باپ کے پاس گئے، اور اس کے باپ جلندی کو پھر جا کر جو ہے وہ عمر بن العاص نے پھر جلندی کو جا کر دعوت دی، تو جلندی نے بھی کلمہ پڑھ لیا، یعنی عمان کا یہ بادشاہ اور اس کے بیٹے یہ مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسی طرح مزید کچھ بادشاہوں کی طرف خطوط بھیجے گئے، جیسے میں نے آپ کو یہ نقشہ دکھایا تھا، اور یہ نقشے میں نے بتایا تھا کہ مختلف جزیرہ نما عرب کے اندر اور پھر دائیں بائیں جتنی ریاستیں تھیں ان سب کو خطوط لکھے گئے۔ تو اس میں جو خط لکھا گیا تھا وہ ایک خط لکھا تھا یمامہ، یمامہ کا حاکم تھا حوزہ بن علی، اور اس کو خط دے کر بھیجا تھا قاصد کے طور پر سلیت بن عمر عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ یمامہ کا حکمران تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی خط لے کر بھیجا تھا، اور اس کو بھی یہی کہا تھا کہ خط جب مل جائے تو میری اتباع کرنا، اگر کرو گے تو دنیا بھی محفوظ ہے آخرت بھی، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ تو اس نے کیا کیا تھا، اس شخص نے سلیت کو جو خط لے کر گئے تھے بڑا عزت سے بڑے احترام سے پیش آیا تھا، اور اس پر سلیت نے بھی اس سے تھوڑی سی بات کی تھی، جس طرح ہر قاصد پہلے بات کرتا ہے تھوڑی، تو سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حوزہ سے کہا تھا کہ یہ بھی بڑا بوڑھا شخص تھا، اس کو بھی کہا تھا کہ اے حوزہ، تیری بوڑھی ہڈیوں نے تجھے بادشاہ بنایا ہوا، یعنی تو اتنے بڑھاپے میں بادشاہ ہے، لیکن حقیقت میں سردار وہ ہے جو ایمان والا ہو، جو ایمان والا ہو، ایمان سے بھرا ہوا ہو، حقیقت میں سردار وہ ہوتا ہے، اور تقوی کا توشہ لے گا تو اصل سرداری تیری ہے۔ تو میں تجھے بہترین شے کا حکم کرتا ہوں اور ایک بدترین شے سے تجھے منع کرتا ہوں، اور بہترین شے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کو شریک نہ کرو، اور بدترین شے کیا ہے، بدترین شے یہ ہے کہ اگر تو اس کا انکار کرے گا اس بات کا، تو قیامت کا ہولناک منظر میرے اور تیرے درمیان سے اس پردے کو اٹھا دے گا۔ تو حوزہ نے جب یہ بات سنی سلیت بن عمر عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اس سے کچھ وقت مانگا کہ مجھے کچھ مہلت دے دیں، میں کچھ سوچ لوں، اور پھر اس نے کیا کیا، پھر اس نے کہا، اس نے جواب لکھوایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط کے جواب میں، اور اس نے لکھوایا نبی علیہ السلام کو جی کہ جس چیز کی طرف آپ بلاتے ہیں وہ بڑی بہترین چیز ہے، عرب میرے دبدبے اور میرے مرتبے سے ڈرتے ہیں، آپ مجھے عرب کا کچھ حصہ دے دیں، یعنی اپنی سلطنت میں نبی علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ عرب کا کچھ حصہ مجھے دے دیں، عرب میرے سے بڑا ڈرتے ہیں، پھر میں آپ کا اتباع کروں گا۔ تو نبی علیہ السلام کو جب یہ میسج پہنچا تو نبی علیہ السلام والسلام نے فرمایا خدا کی قسم ایک بالشت زمین بھی مانگے گا نا وہ بھی نہیں دوں گا اس کو، یہ بھی ہلاک، اس کا ملک بھی ہلاک۔ تو نبی علیہ السلام والسلام جب فتح مکہ سے واپس آ رہے تھے نا،
تو جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو خبر دی تھی، یا رسول اللہ وہ جو ہوزہ ہے نا، جو یمامہ کا حکمران ہے، وہ مر چکا ہے۔ تو آپ نے صحابہ کو پھر یہ خبر اس موقع پر یہ سنائی تھی کہ یمامہ کا جو حاکم ہے وہ مر چکا ہے، اور اس موقع پر نبی علیہ السلام نے یہ بھی صحابہ سے فرمایا تھا کہ عنقریب یمامہ میں ایک کذاب ظاہر ہوگا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا اور میرے بعد قتل ہوگا۔ تو آپ میں سے کوئی نام بتا سکتا ہے وہ کذاب کون ہے؟ مسلمہ کذاب، بالکل۔ تو یہ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ صحابہ سے یہ ارشاد فرمایا تھا، اور چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ اچھا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا دمشق کے بادشاہ کو بھی خط لکھا، اور دمشق کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا حارث بن ابی شمر غسانی، اور جو قاصد تھے شجاع بن وہب اسدی، یہ خط لے کر گئے تھے۔ اور اس شخص کو بھی نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ خط جو ہے وہ دے کر بھیجا تھا۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک جنگ ہوئی تھی، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا، روم کو جب ہرقل کو جو خط دے کر بھیجا تھا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو روم کا بادشاہ ہرقل تھا، فارس اور روم کی ایک جنگ ہوئی تھی جس میں جیتے تھے روم والے، تو اس کا وہ جشن سیلیبریٹ کر رہے تھے جب ہرقل کو خط جو ہے وہ دیا گیا تھا۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہرقل جو ہے اس وقت حمص میں تھا، اور اس نے منت مانی تھی کہ میں حمص سے جو ہے وہ پیدل سفر کروں گا اور القدس جاؤں گا۔ حمص شام کا ایک شہر تھا، تو شام سے القدس جو ہے وہ جشن منا رہے تھے جو اس فتح کا، کہ جو فارس کی اور روم کی جنگ ہوئی تھی اور روم جیت گیا تھا۔ تو اسی جشن کو سیلیبریٹ کرنے جو دمشق کا بادشاہ تھا، یہ بھی القدس میں پہنچا ہوا تھا، تو یہ اس کی ضیافت وغیرہ میں مصروف تھا۔ اور جب یہ پہنچے ہیں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قاصد تھے، جب یہ پہنچے ہیں اس حارث بن ابی شمر غسانی کے پاس، تو یہ دمشق چلے گئے۔ ان کو یہ پتہ لگا کہ حارث جو ہے یہاں موجود ہی نہیں ہے دمشق میں، تو بہرحال یہ وہاں پر انتظار کرتے رہے، اور جو ہے وہ وہاں پر ان سے جو ہے وہ ملاقات نہیں ہوئی۔ بہرحال یہ چلے گئے بیت المقدس اس کے پاس، اور بیت المقدس میں بھی یہ چونکہ بادشاہ کے ساتھ تھا اور جشن چل رہا تھا، ملاقات کا ٹائم نہیں دے رہا تھا یہ۔ نبی علیہ السلام نے کہا تھا اس کو خط دینا، تو وہ انتظار کرتے رہے کہ کب اس سے ملاقات ہو، اس بادشاہ سے۔ تو حارث سے ملاقات ہو نہیں پا رہی تھی، تو اسی اسنا میں انہوں نے کیا کیا کہ اس کے دربان سے ساری بات ذکر کی کہ بھائی میں اس کام سے آیا ہوں اور مجھے بادشاہ سے ملنا ہے، اور یہ خط میں نے بادشاہ کو دینا ہے۔ تو دربان کہنے لگا جی آپ جو پیغام لے کر آئے پہلے مجھے بتائیں کیا پیغام ہے۔ تو یہ کہتے ہیں شجاع رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے دربان کو جو ہے اپنا پیغام بتایا۔ کہتے ہیں کہ جب میں اس کو اسلام کی دعوت دے رہا تھا نا اس دربان کو، تو دربان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے، اور دربان حیران ہو رہا تھا کہ آپ یہ حالات مجھے بتا رہے ہیں، یہ حالات تو سارے ہماری انجیل میں لکھے ہوئے ہیں، ہماری کتاب میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں جو آپ مجھے بتا رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ میں یہ بات سنی جب شجاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دربان نے، تو دربان تو ایمان لے آیا۔ جب دربان ایمان لے آیا تو پھر اسے ڈر لگ گیا کہ میں ایمان لے آیا ہوں، اب مجھے جو حارث ہے نا یہ قتل کر دے گا ایمان لانے پر۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ میں وہ بڑا ڈرتا رہا اس بات پر، لیکن اس نے میرا اکرام بڑا کیا، اس دربان نے میرا بڑا اکرام کیا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ اگلے دن جو ہے وہ حارث ایک جگہ سے برآمد ہوا، تاج اس نے پہنا ہوا تھا، اور ایک جگہ آ کر بیٹھ گیا، اور پھر میرا پیغام دیا گیا کہ جی میں ملنے آیا ہوں۔ تو پھر حارث نے جو ہے شجاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس خیمے میں اندر بلا لیا۔ تو شجاع کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے نبی علیہ السلام کا خط جو ہے وہ اس کے سامنے جو ہے پیش کیا۔ جب اس حارث نے خط پڑھا نا تو غصے سے بھر گیا، اور اس نے غصے سے جو خط تھا نا اس کو پھینک دیا، یوں زمین پر پھینک دیا، اور غصہ ہو کر کہنے لگا وہ کون شخص ہے جو میرا ملک مجھ سے چھینے گا، میں خود اس کی طرف جانے والا ہوں۔ اور گھوڑوں کو حکم دیا کہ سارا لشکر تیار ہو اور ہم جائیں گے اور ان پر جو ہے مدینہ پر جو ہے وہ چڑھائی کر دیں گے۔ اور ساتھ ہی اس نے خط لکھا کیسر روم کو کہ جی میں اس طرح سے مدینہ جا رہا ہوں، اور اس شخص کو جس نے مجھے خط دے کر بھیجا اس کو میں اس کے خلاف جو ہے وہ مشن پر جا رہا ہوں۔ تو کیسر روم نے جیسے ہی وہ خط پڑھا، تو کیسر روم نے فوراً ایک اور خط لکھا اور اس شخص کو کہا، حارث کو، کہ خبردار ہرگز وہاں نہیں جانا اور اپنا ارادہ وہاں جانے کا ملتوی کر دو۔ تو اس پر جو ہے وہ یہ جو حارث تھا اس نے اپنا ارادہ ملتوی کیا، اور اس کے بعد اس نے 100 مسکال سونا ہدیہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ان قاصد کے ہاتھ جو ہے وہ روانہ کیا، اور کچھ نذرانے وغیرہ بھی دیے، اور کہا کہ رسول اللہ کو میرا سلام کہنا۔ تو یہ شجاع کہتے ہیں کہ جب میں نبی علیہ السلام کے پاس یہ ساری چیزیں اور پیغام لے کر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا مجھ سے کہ یہ بھی ہلاک، اس کا ملک بھی ہلاک ہوا۔ یہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں یہ بات کی۔ اچھا، اس کے ساتھ نا نبی علیہ السلام نے ایک اور بھی خط بھیجا تھا۔
یہ جو علاقہ ہے نا شام کا، اس دور میں نا یہاں پہ غسانی بادشاہ ہوا کرتے تھے، یہ غسان کا علاقہ تھا، بلکہ یہ اردن کا، یہ جو اردن کا علاقہ، یہ غسانی، یہاں پہ ایک بادشاہ ہوتا تھا غسانی بادشاہ تھا. تو نبی علیہ السلام نے اس کو بھی جو ہے وہ خط لکھا تھا، اس کے بارے میں اس کو بھی اس کے لیے بھی خط لکھ کر بھیجا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس بادشاہ کا نام اس کا نام تھا شرحبیل بن عمر غسانی، اس بادشاہ کا نام تھا. اور جو قاصد تھا جو خط لے کر گئے تھے، ان کا نام تھا حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ اردن کا بادشاہ تھا، اور یہ واحد بادشاہ تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو شہید کر دیا. ابھی تک آپ نے جتنے خطوط دیکھے ہیں اور جتنے قاصدوں کا حوال میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، کسی بھی بادشاہ نے نبی علیہ السلام کے بھیجے ہوئے قاصد کو شہید نہیں کیا. لیکن یہ اردن کا بادشاہ تو تھا، اس کا نام تھا شرحبیل. اس نے کیا کیا کہ جو قاصد تھے نبی علیہ السلام کے، ان کا نام تھا حارث، ان کو جو ہے وہ اس نے باندھا اور باندھ کر جو ہے وہ شہید کر دیا. تو اس شہید کرنے کی جب اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک لشکر تیار کیا تھا، جو کہ واقعہ آئے گا 8 ہجری میں انشاءاللہ تعالی، 8 ہجری کے بیانات میں آئے گا، جس کو آپ جانتے ہوں گے، جس کو جنگ موتا کہا جاتا ہے. جنگ موتا ایک بڑی مشہور جنگ ہے جو کہ اردن میں لڑی گئی. اردن میں ایک جگہ ہے موتا، آج بھی ہے، یہاں پر اس میدان کے اندر یہ جنگ لڑی گئی تھی، اور جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سوری نبی علیہ السلام نے امیر بنا کر بھیجا تھا زید بن حارثہ کو. اور زید بن حارثہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے لشکر سے کہا تھا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر، اور اگر جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ، اور اگر یہ تینوں شہید ہو جائیں تو اس کے بعد جس کو چاہے امیر بنا لینا. تو وہ یہی ہوا، پہلے زید بن حارثہ شہید ہوئے، ان کا مزار بھی موتا کے اندر ہے. اور اس کے بعد جو ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ان کا مزار بھی موتا کے اندر ہے. اور اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ امیر بنے، ان کا مزار بھی موتا کے اندر ہے. اور جب تینوں حضرات شہید ہو گئے تو علم ایک چوتھے شخص نے اٹھایا، اور اس نے فوراً کہا کہ بھائی مجھ سے علم پکڑ لو، کوئی امیر بن جائے. لیکن کوئی امیر بننے کے لیے تیار نہیں تھا. تو یہ موتا کا جنگ کا پورا حوال انشاءاللہ آپ کے سامنے 8 ہجری کے بیان میں آئے گا. بہرحال اس شخص کی نظر پڑی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس نے چیخ کر کہا کہ خالد کو امیر بناؤ، خالد کو امیر بناؤ. جیسے ہی خالد کی آواز لگی تو ہر طرف سے خالد 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 کی آوازیں لگ گئیں، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر جو ہے وہ صحابہ نے متفقہ طور پر جو ہے وہ امیر نامزد کیا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اس سے چند دن پہلے ایمان لے کر آئے، چند دن پہلے ایمان لے کر آئے تھے. ابھی انشاءاللہ ایمان لانے کا قصہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. بہرحال وہ ایمان لانے کی حالت میں پہلی جنگ تھی ان کی، اور اس پر مسلمان تھے 3,000، اور ان کے مقابلے میں جو کفار تھے وہ 2 لاکھ تھے. 2 لاکھ کفار تھے اور 3,000 مسلمان تھے. اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی زبردست وہ لڑائی لڑی ہے کہ انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ واقعات آئیں گے. تو بہرحال یہ اس شخص کے جواب میں ہوا تھا کہ جس قاصد کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو یہاں پر اردن میں اس غسانی بادشاہ شرابیل نے جو ہے وہ شہید کر دیا. تو اس کے بدلے کے لیے نبی علیہ السلام نے 3,000 کا لشکر جو ہے اردن بھیجا تھا موتا کے مقام پر. تو یہ ایک اضافی بات تھی، یہ آپ کے سامنے میں نے کہا یہ بھی. تو بہرحال یہ وہ خطوط ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں اور 7 ہجری میں درمیان میں لکھے کچھ اوپر میں. تو بادشاہوں کے جو خطوط ہیں ان میں بھی ہمارے لیے بہت سارے دروس ہیں، بہت سارے مسائل میں نے آپ کے سامنے کل بھی بیان کیے تھے، اور اس میں بہت ساری ہمارے لیے نصیحتیں اور باتیں اس کے اندر موجود ہیں، جس کے بارے میں جو ہے ہم نے آپ کے سامنے گاہے بگاہے چیزیں جو ہے وہ رکھی ہیں. جیسے میں نے بتایا تھا کہ حجاز کی حدود سے باہر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیلی ہے. صلح حدیبیہ کے اس معاہدے کے بعد کے 10 سال تک جو ہے وہ قریش اور مسلمان آپس میں کسی قسم کی لڑائی نہیں کریں گے. تو اس کے بعد جو ہے وہ جو دعوت اسلام کی وہ مختلف ملکوں کی طرف جو ہے وہ پھیلی. اچھا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خط لکھے، خط لکھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے آئی. پھر جس شخص نے جو ہے وہ اس خط کے ساتھ برا سلوک کیا، جیسے کسرا وغیرہ تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اس کی سلطنت پارا پارا ہو گئی. اور اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسرا کے اس ایکٹ کے بعد جو اس نے خط کی توہین کی تھی، 4 سال میں اس سلطنت پہ 10 حکمران آئے. آتا تھا قتل ہو جاتا تھا، آتا تھا قتل ہو جاتا تھا، نیا آ جاتا تھا. تو 4 سالوں میں 10 حکمران بدلے ہیں اس حرکت کی وجہ سے جو اس نے
یہ بےہودہ حرکت کی تھی. اور پھر کسرا کی جو 400 سال سے قائم حکومت تھی، یہ اگلے 8 سالوں میں بالکل ہی نیست و نابود ہو گئی. اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خط لکھنے کا جو وصف ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ تمام خطوط جو ہے وہ بسم اللہ سے نبی علیہ السلام نے شروع فرمائے. تو ہمیں بھی جو خط لکھنا چاہیے کسی کو، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے. اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کفار کو جب سلام کیا جائے گا تو اس کو السلام علیکم نہ کہا جائے، بلکہ جس طرح نبی علیہ السلام نے لکھا ہے السلام علی من اتبع الہدا، یعنی جس نے ہدایت کی پیروی کی اس پر سلام. تو اس طرح سے سلام جو ہے ہمیں کفار کو کرنا چاہیے بجائے السلام علیکم کہنے کے. اور پھر نبی علیہ السلام کی مردم شناسی کے بازان گورنر یمن جو تھا، اس نے جو ہے وہ قبول اسلام کیا، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اس کو معزول نہیں کیا بلکہ گورنر بنا کر رکھا یمن کا. تو یہ کچھ ہمارے لیے درست ہے اس خطوط کے اندر جو نبی علیہ السلام نے مختلف بادشاہوں کو لکھے. اس کے بعد 7 ہجری کے واقعات کا بیان ہے. 7 ہجری کے واقعات میں کچھ واقعات ہوئے ہیں، کچھ سرایہ ہوئے ہیں، لیکن 7 ہجری کا جو بڑا واقعہ ہے نا، وہ غزوہ خیبر ہے. غزوہ خیبر آپ نے سنا ہوا ہوگا. آپ میں سے ہو سکتا ہے کسی نے خیبر جگہ دیکھی بھی ہو. مدینہ سے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 2 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے. 170 کلومیٹر فاصلہ ہے مدینہ منورہ سے اس کا آج. اور جو روڈ ہے وہ تقریباً 2 گھنٹے 2.25 گھنٹے میں آدمی مدینہ سے خیبر پہنچ جاتا ہے. تو اس کا بیان انشاءاللہ آپ کے سامنے ابھی رکھتے ہیں. اور پھر نبی علیہ السلام نے جو صلح حدیبیہ کے لیے عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تھے، جہاں صلح حدیبیہ ہوا تھا اور عمرہ کرنے جا نہیں سکے تھے، اس کی قضا کے لیے نبی علیہ السلام نے، چونکہ معاہدے میں طے ہوا تھا کہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے مسلمان، واپس چلے جائیں گے، اگلے سال آئیں گے. تو اگلے سال جو ہے نبی علیہ السلام اس عمرے کی قضا کرنے کے لیے تشریف لائے. اور 7 ہجری وہ اگلا سال ہے جس میں یہ عمرۃ القضا جو ہے وہ ادا کیا گیا. غزوہ خیبر کی طرف چلتے ہیں. غزوہ خیبر کے تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ غزوہ خیبر کیا ہے اور یہ کیسے ہوا اور اس کے پس منظر کیا تھا اور اس پر جو ہے وہ کیا کس طریقے سے بات چلی. یہ نقشہ آپ کے سامنے ہے. یہ مدینہ منورہ ہے، اور یہاں سے اگر ہم آج ڈرائیو پہ جائیں تو یہ خیبر کا علاقہ ہے. اور تقریباً 2 گھنٹے 11 منٹ یا 174 کلومیٹر، یا اس روٹ سے جائیں تو 1 گھنٹہ 54 منٹ اور 170 کیا لکھا ہوا ہے یہ. تو بہرحال یہ فاصلہ اس طریقے سے ہے کہ 2 گھنٹے کا تقریباً یہ فاصلہ ہے مدینہ منورہ سے خیبر کا. اچھا، یہ جو خیبر کا علاقہ ہے نا، یہ ایک زرعی علاقہ ہے. یہاں پر آج بھی خیبر کی کھجوریں بڑی مشہور ہیں. یہاں پہ باغ ہی باغ ہیں کھجوروں کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نا یہاں کئی ہزار کھجوروں کے باغ تھے. تو آج بھی یہ زرعی علاقہ ہے، زرعی زمین ہے، نخلستان ہے، گھنے درخت ہیں، بہترین یہاں پہ چشمے پانی اور یہ ساری آب و ہوا زبردست قسم کی ہے. تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ خیبر میں چند یہودی رہا کرتے تھے. پہلے چند یہودی رہا کرتے تھے. یہودیوں کو جو میں نے تاریخ شروع میں پڑھی تھی نا، ہم نے دیکھا تھا کہ یہودی 2 علاقوں میں آ کر آباد ہوئے تھے. کیونکہ دونوں میں ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا نخلستان کے جگہ پر ایک نبی آنے والے ہیں. تو نخلستان یا تو یثرب کا علاقہ تھا جس کو مدینہ منورہ کہا جاتا ہے آج، وہاں پر بڑے درخت تھے کھجوروں کے، اور دوسرے کھجوروں کے درخت تھے خیبر کے اندر. تو یہود 2 جگہ جا کر آباد ہوئے تھے، خیبر میں اور مدینہ میں. تو مدینہ میں جو یہود آباد ہوئے تھے، ہم نے ان کے سامنے بارہا آپ کے سامنے ان کا ذکر آ چکا ہے: بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع. اور ان میں سے نبی علیہ السلام نے بنو قریظہ کو تو قتل کر دیا تھا، ان کی عہد شکنی کی وجہ سے. بنو قینقاع کو جلا وطن کر دیا تھا، وہ شام چلے گئے تھے. اور بنو نذیر جو تھا یہ جلا وطن ہو کے خیبر آ گئے. تو مدینہ سے یہودیوں کا خاتمہ ہو چکا ہے آج کی تاریخ میں، یعنی کہ 7 ہجری کے واقعات کے بیان میں. اور یہودی آ کر جو آباد ہوئے ہیں زیادہ تر وہ خیبر میں پہلے بھی کچھ تھے، اور کچھ یہ بنو نذیر والے بھی سارے خیبر میں جا کر آباد ہو گئے. تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ خیبر میں اس وقت بنو نذیر والے یہودی زیادہ تعداد میں آباد تھے. اب یہ یہودی جب مدینہ سے نکالے گئے نا، تو ان کو جلا وطنی کا دکھ تو تھا. ان کے دل میں ایک آگ تو تھی کہ ہم نے اپنے گھروں کو واپس لینا ہے، اپنے علاقوں میں واپس جانا ہے، یعنی مدینہ میں واپس جانا ہے. ان کو وہ چیز تو ان کے اندر تھی. تو اس کے لیے وہ شرارتیں کرتے رہتے تھے. آپ کو غزوہ خندق یاد ہوگا. غزوہ خندق یا غزوہ احزاب جب میں نے آپ کو پڑھایا تھا، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غزوہ خندق کی جتنی پلاننگ ہوئی تھی نا وہ خیبر میں ہوئی تھی. خیبر میں بنو نذیر والوں نے ساری کی ساری پلاننگ کی تھی، اور انہوں نے خیبر میں سے جا کر مکے میں قریشیوں کو اکسایا تھا، اور غطفان میں جا کر غطفانیوں کو اکسا کر پورا ایک لشکر لا کر مدینہ پر چڑھائی کی تھی. آپ کو یاد ہوگا. تو خیبر میں اس طرح کی شرارتیں یہودی جو ہیں وہ کرتے رہتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی سرکوبی کا فیصلہ کیا کہ ان کو جو ہے نا سبق سکھانا ہے.
کیونکہ انہوں نے ہمیں غزوہ خندق کے موقع پر جو ہے نا بڑا مسلمانوں کو ٹف ٹائم دیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو ان کی سرکوبی کے لیے پھر خیبر تشریف لے گئے، جہاں پر پھر ان کو جو ہے وہ ان کے خلاف پورا غزوہ ہوا تھا، جس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے آ گئی۔ تو بنو نذیر کے جو سردار تھے نا، ان میں سے ایک سردار کا نام آپ کے سامنے بہت دفعہ آ چکا ہے، حیی بن اخطب، یہ بنو نذیر کا سربراہ تھا، اور یہ غزوہ بنی قریظہ میں قتل ہو گیا تھا، اس قلعے کے اندر تھا جس میں بنو قریظہ والے بھی موجود تھے، وہاں پہ یہ قتل ہو چکا ہے۔ اور آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو حیی بن اخطب ہے، یہ حضرت ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مزید سردار تھے ان میں نام آتا ہے کنانہ بن ربیعہ کا۔ یہ کنانہ جو تھا نا، یہ حضرت صفیہ کا شوہر تھا، یہ حضرت صفیہ کا شوہر تھا، اور شادی بھی نئی نئی ہوئی ہوئی تھی جب یہ غزوہ خیبر کا موقع پیش آیا۔ تو یہ سردار تھے بنو نذیر کے، یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ تو بہرحال یہ وہاں پر رہتے تھے، اور ان کی پھر وہاں پر جو ہے وہ ان کا ڈنکا بجتا تھا، تو نبی علیہ السلام ان سب کو جو ہے وہ ان کی سرکوبی کے لیے جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تشریف لے گئے۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے نا، تو صلح حدیبیہ میں آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین قرار دیا، صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا تھا۔ اور جبکہ مسلمان کیا سمجھ رہے تھے؟ مسلمان سمجھ رہے تھے کہ یہ فتح نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمان بڑے جھک کر جو ہے وہ صلح کر رہے ہیں، صحابہ یہ سمجھ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا نا قرآن کے اندر، وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها فعجل لکم هذه، تو اللہ تعالیٰ سورہ فتح میں وعدہ کر رہے ہیں مسلمانوں سے کہ ان قریب ایک بہت بڑی غنیمت جو ہے مسلمانوں کو، مال غنیمت جو ہے مسلمانوں کو حاصل ہوگا۔ تو یہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو غنیمت ہے نا، وہ یہ خیبر کی طرف اشارہ تھا اللہ تعالیٰ کا، کہ ان قریب ایک غزوہ خیبر ہوگا جس میں بے تحاشا مال، مویشی، درخت، زمینیں اور جائیدادیں جو ہے مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پر ملیں گی۔ تو یہ وعدہ تھا سورہ فتح کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں سے کیا تھا، جس کو فتح مبین جو ہے وہ کہا گیا تھا۔ اور ایک اور آیت میں وہ اصابہم فتحا قریبا، کہ یہ فتح قریب ہے، اور یہ فتح قریب بھی اس سے بھی غزوہ خیبر جو ہے وہ کی فتح جو ہے وہ مراد ہے۔ تو نبی علیہ السلام مدینہ منورہ سے نکلے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ خیبر کی طرف آپ نے کوچ فرمایا۔ اچھا، اس غزوے میں نا، اس غزوے میں، اب یہ خیبر کے بارے میں نے آپ کو بتایا، خیبر ایک بہت بڑی غنیمت کا حصول تھا، بہت شانوں، مسلمانوں کو کیا، منافقین تک کو یقین تھا کہ مسلمان جو ہے نا وہ خیبر کے قلعے فتح کر لیں گے، یعنی خیبر کے علاقے کو مسلمان فتح کر لیں گے، یہ منافقین کو بھی یقین تھا، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ہم اس غزوے میں اگر چلے گئے تو ہمیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ مل جائے گا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی، اور ایک آیت قرآن پاک کی نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ سورہ فتح کی آیت تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا تھا کہ جو لوگ حدیبیہ میں آپ کے ساتھ تھے نا، صرف وہی لوگ خیبر جائیں گے، اس کے علاوہ آپ نے خیبر کسی کو لے کر نہیں جانا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ فتح کے اندر یہ ارشاد فرمایا، سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها، اور یہ پوری آیت، کہ جو لوگ سفر حدیبیہ میں پیچھے رہ گئے، وہ ان قریب تمہیں جب تم خیبر کی غنیمتیں لینے کے لیے چلو گے، یہ تو لالچی لوگ یہ تم سے کہیں گے ہمیں بھی جانے دیں، ہم بھی جاتے ہیں، ہم بھی جائیں گے، ہمیں بھی اجازت دیں جانے کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار، یہ لوگ جانا چاہتے ہیں، آپ نہ ان کو ساتھ لیجئے گا، آپ ہرگز جو ہے وہ ان کو ساتھ نہ لیجیے گا، اور صاف کہہ دیجیے گا کہ ہرگز تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو جانے سے منع کر دیا جو حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے۔ تو آپ کو پتہ ہے حدیبیہ میں تقریباً جو مسلمان تھے وہ 1500 کی تعداد میں تھے، 1400 کی تعداد بھی آتی ہے، 1500 کی تعداد بھی آتی ہے۔ تو یہاں پر بھی مسلمانوں کا جو لشکر تھا وہ تقریباً جو ہے وہ اتنے ہی افراد پر جو ہے وہ مشتمل تھا۔ 1600 صحابہ کی جماعت تھی، جس میں سے 1400 پیدل تھے، اور 200 جو تھے وہ گھوڑوں پر سوار تھے، یعنی سواریوں پر تھے۔ تو 1600 لوگ تھے، یہ وہی لوگ تھے جو کہ حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ حدیبیہ کے موقع پر ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھی، ان کو ہی نبی علیہ السلام نے خیبر کے سفر میں اپنے ساتھ جو ہے وہ رکھا تھا، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی۔ اچھا، خیبر کے بارے میں نا ایک بات آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں، جس طرح ہم نے جہاد کی قسمیں پڑھی تھی نا، دفاعی جہاد اور اقدامی جہاد، تو یہ جو خیبر ہے یہ اقدامی جہاد میں آتا ہے، یعنی نبی علیہ السلام نے پیش رفت کی ہے کفار کی طرف۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ
जो लिबरल तबका है उसके मुंह पर एक जन्नाटे दार तमाचा है, जो कहते हैं कि मुसलमान सिर्फ दिफाई जहाद कर सकते हैं, इकदामी जहाद मुसलमानों के लिए करना जायज नहीं है। तो ये बिल्कुल खालिसतन एक इकदामी जहाद है, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीनातुल मुनव्वरा से निकले हैं और जो है वो खैबर पहुंचे हैं और फिर जहाद किया यहूदियों के खिलाफ। तो खैबर के बारे में मैंने आपको बता दिया, यहूद का मरकज था, वहां से मुसलमानों के खिलाफ साजिशें होती रहती थी। और मुहर्रम 7 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फिर जंग की तैयारी की हिदायत दी, और 1600 लोगों की जमात थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। 1400 पैदल थे और 200 सवारियों पर थे, और उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी इस मौके के ऊपर। इस मौके पर जब मुसलमानों का लश्कर जा रहा था ना, तो जब कोई चढ़ाई आती थी ना, तो जो सहाबा थे वो जोर जोर से बुलंद आवाज से अल्लाह अकबर पुकारते थे। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलीमा ऊंची आवाज से जो है वो पढ़ते थे, चीख चीख कर ये पढ़ते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी, बार बार सुनी, तो सहाबा से ये इरशाद फरमाया, अय्युहन नास इरबऊ अला अनफुसिकुम फइन्नकुम ला तदऊना असम्मा वला गाइबन वलाकिन तदऊना समियन बसीरा। तुम जिसको पुकार रहे हो वो कोई बहरा या गूंगा नहीं है, उसको इस तरह चीख चीख कर मत पुकारो, वो गायब नहीं है जिसको तुम पुकार रहे हो, बल्कि वो तो हाजिर जात है। इसलिए आराम से उसको पुकारो, वो खूब सुनता है, वो खूब जानता है, इतने चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। नबी इस्लाम ने उनको इस मौके पर सहाबा को ये तालीम, यानी साथ साथ नबी इस्लाम तरबियत भी करते जा रहे हैं, साथ साथ तरबियत भी होती चली जा रही है। इस मौके पर नबी इस्लाम ने ये इरशाद फरमाया। बहरहाल नबी इस्लाम करते क्या थे कि रात को सफर करते थे, और जब रात को एक जगह पड़ाव डाल लेते थे तो फिर जो है वो रात भर जो है वो चलते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक शख्स थे, उनका नाम था आमिर बिन अकवा रजी अल्लाह तआला अन्हु। आमिर बिन अकवा, तो आमिर बिन अकवा जो थे ना, वो रिजजिया अशार पढ़ रहे थे। रिजजिया अशार उसे कहते हैं जो जंग में लड़ाई के उभारने के लिए पढ़े जाते हैं अशार, यानी जज्बा बढ़ाने के लिए। तो रिजजिया अशार पढ़ रहे थे आमिर बिन अकवा। उनके बड़े जबरदस्त अशार हैं जो कि सीरत की किताबों में लिखे हुए हैं। मैं एक दो आपको पढ़कर सुनाता हूँ, आपको मजा आएगा। वो कह रहे थे कि अल्लाहुम्मा लौला अंता महतदैना वला तसद्दकना वला सल्लैना फगफिर फिदाअन लका मन तकैना वसब्बित अल-अक़दाम इन लाक़ैना। इसका तर्जुमा क्या है? वो कह रहे हैं कि या अल्लाह, अगर आप ना होते तो हम हिदायत ना पाते, और ना सदकात देते, ना नमाज पढ़ते। हम तुझ पर जान से फिदा हैं, चुनाचे तू हमें बख्शता रहे जब तक हम परहेजगारी इख्तियार करें, और दुश्मन से अगर वास्ता पड़ जाए तो हमें साबित कदम रखिएगा। ये अशार वो आमिर बिन अकवा पढ़ रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये अशार सुने तो सहाबा से पूछा, मन हाजा साइक, ये हदी खां कौन है? तो इसको बताया गया नबी अलैहिस्सलाम को, या रसूल अल्लाह, ये आमिर बिन अकवा है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इनको यूं दुआ दी, यरहमुहुल्लाह, अल्लाह इन पर रहम फरमाए। नबी अलैहिस्सलाम जब भी किसी शख्स को ये दुआ देते थे ना, कि अल्लाह ताला तुझ पर रहम फरमाए या अल्लाह ताला तेरी बख्शिश कर दे, इसका मतलब ये होता था कि वो बंदा अल्लाह के पास चला गया, यानी वो तो अब शहीद होगा। ये एक नबी अलैहिस्सलाम का एक अंदाज था खास, कि वो, अच्छा, जिसको दुआ मिलती थी उसको भी समझ लग जाती थी कि मैं शहीद होने वाला। तो जब इनको ये अशार के बाद नबी इस्लाम ने दुआ दी ना, यरहमुल्लाह, अल्लाह तुझ पर रहम करे, तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां मौजूद थे। तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु क्योंकि थोड़ी जर्री तबीयत के थे, तो फौरन नबी इस्लाम से कहा कि या रसूल अल्लाह, आपने तो उसे शहादत का मुस्तहिक करार दे दिया, काश आप हमें आमिर बिन अकवा से कुछ और दिन फायदा उठाने की तौफीक देते, यानी आप थोड़ी सी हमें मोहलत और दे देते कि हम इसकी बहादुरी से, इसकी शुजात से कुछ दिन और फायदा उठा लेते, नफा उठा लेते। लेकिन अब तो आपने इसको ये दुआ दे दी है, तो गोया ये तो शहीद होंगे ही होंगे। तो इस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात उनसे इरशाद फरमाई। हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी इस्लाम की सवारी के ना करीब करीब जा रहा था, करीब करीब। तो मैं पढ़ रहा था एक कलमा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम को यह आवाज आ गई इस कलमे की, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फौरन आवाज दी, अब्दुल्ला बिन कैस। ये अब्दुल्ला बिन कैस इनका नाम था, अबू मूसा अशरी का नाम था अब्दुल्ला बिन कैस। तो अब्दुल्ला बिन कैस कहकर आवाज दी, तो मैंने कहा हाजिर या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो नबी अलैहिस्सलाम को फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु को, क्या मैं तुझे जन्नत का खजाना ना बतलाऊं? जो तू कलमा पढ़ रहा है, क्या मैं इसके जवाब में तुझे जन्नत का खजाना ना बतलाऊं? तो मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह,
میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کیوں نہیں بلا، کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تو یہ پڑھ رہا ہے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہی کلمہ جنت کا خزانہ ہے۔ تو یہ بہت بڑی تسبیح ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ تسبیح جو ہے وہ ہم سب کو بھی روزانہ 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام جو ہے وہ ضرور پڑھنی چاہیے، یہ کلمہ جنت کا خزانہ ہے۔ اچھا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں نقشہ، اس نقشے میں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ، یہ مدینہ منورہ ہے، اور یہ گرین جو ہے یہ لائن ہے، یہ روڈ میپ ہے نبی علیہ السلام کے لشکر کا۔ تو نبی علیہ السلام مدینہ منورہ سے نکلے ہیں، اور ان راستوں سے ہوتے ہوئے، یہ راستوں سے ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خیبر کے علاقوں تک پہنچے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑاؤ کیا ہے نا، اگر آپ یہ دیکھیں گے تو نبی علیہ السلام نے رجی کے مقام پر جو ہے نا وہ پڑاؤ کیا ہے، یہ ایک رجی کا علاقہ، یہ رجی کا علاقہ ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک اسٹریٹجک پوزیشن لے کر یہاں پر جو ہے پڑاؤ کیا۔ اب یہ جو پڑاؤ کرنا تھا یہ اس لیے تھا کہ یہ رجی کا جو علاقہ تھا یہ خیبر اور غطفان کے درمیان کا علاقہ ہے۔ نبی علیہ السلام کو یہ خبر مل گئی تھی کہ غطفان والوں نے کیا کیا ہے، خیبر والوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور خیبر والوں نے یہ کہا ہے کہ غطفان والے اگر ہمارے مدد کریں گے تو ہم جو ہے وہ ان کو کھجوروں میں سے کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ دیا کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے غطفان والوں کو باز رکھنے کے لیے کہ غطفان والے ابھی نہ آئے یہاں پہ خیبر مدد کرنے کے لیے یہودیوں کی، تو اس لیے نبی علیہ السلام نے اپنا روب اور اپنا دبدبہ قائم رکھنے کے لیے مقام رجی پر آ کر جو ہے نا پڑاؤ ڈالا، جو خیبر اور غطفان کے درمیان تھا۔ اس سے فائدہ کیا ہوا؟ اس سے فائدہ کیا ہوا کہ جو غطفان کی کمک جانی تھی خیبر پر وہ رک گئی، اور غطفان بھی مروب ہو گئے، اور جو یہود تھے خیبر کے وہ بھی اپنے قلعوں میں گھس گئے۔ دو فائدے ہوئے اس کے۔ کیا فائدہ ہوا کہ یہودی اپنے اپنے قلعوں میں، یہ آپ کو قلعے نظر آ رہے ہیں، مختلف قلعے نظر آ رہے ہیں، یہودی فوراً بھاگ کر اپنے قلعوں میں چھپ گئے، اس کا فائدہ یہ ہوا۔ اور جو غطفان والے تھے وہ، کیونکہ یہ مسلمان درمیان میں آ گئے، تو غطفان والے بھی مروب ہو گئے، اور انہوں نے بھی کہا کہ بھائی ہم اب اس لڑائی میں نہیں جاتے، یہ تو بڑا خطرہ ہے، اس میں تو ہماری جان بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ تو یہ پہلا پڑاؤ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیبر کی طرف جاتے ہوئے راستے میں جو ہے وہ آپ نے فرمایا۔ اچھا، نبی علیہ السلام نے جب یہ خیبر کی طرف آپ نے سفر اپنا جاری فرمایا، تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا دعاؤں کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ تھی، جب بھی آپ سفر پر جاتے تھے نا دعاؤں کا ضرور اہتمام کرتے تھے۔ تو یہاں پر بھی یہ ہوا کہ جب خیبر کے قریب پہنچ گیا نا لشکر، مقام رجی کے قریب پہنچ گیا، تو نبی علیہ السلام نے ایک دعا پڑھی جو کہ سیرت کی کتابوں میں لکھی بھی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے، اللہم رب السماوات وما اضللنا ورب الارضین وما اقللنا ورب الشیاطین وما اضللنا ورب الریاح وما ورينا فإن نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر جو ہے وہ دعا پڑھی، جس کا ترجمہ ہے، اے میرے اللہ، اے آسمانوں اور جو کچھ ان کے سائے میں ہے اس کے پروردگار، اور اے زمینوں اور جو کچھ وہ اگاتی ہیں ان کے پروردگار، اور شیاطین اور جنہیں وہ گمراہ کرتے ہیں ان کے پروردگار، اور اے ہواؤں کے پروردگار جنہیں وہ اڑاتی ہیں، ہم تجھ سے اس بستی اور اس بستی کے باشندوں کی بھلائی اور جو کچھ اس میں ہے اس کی بھلائی کی درخواست کرتے ہیں، اور اس بستی کے شر اور اس کے باشندوں کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا جو ہے وہ پڑھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب خیبر میں داخل ہوئے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت میں داخل ہوئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور عادت بھی تھی، آپ رات کو کبھی حملہ نہیں کرتے تھے، ہمیشہ صبح کا انتظار کرتے تھے۔ اگر وہاں اس بستی سے فجر کی اذان کی آواز آتی تھی تو پھر سمجھ آتی تھی یہ مسلمانوں کی بستی ہے، وہاں حملہ نہیں کرتے تھے، اور اگر فجر کی اذان کی آواز نہیں آتی تھی تو پھر نبی علیہ السلام حملے کا حکم دیتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی آبادی نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت میں پہنچے ہیں اس بستی میں خیبر میں، اور جب صبح ہوئی ہے تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حملے کا جو ہے وہ حکم جو ہے وہ دیا۔ جب صبح ہوئی نا تو، اچھا یہ جو خیبر کا علاقہ ہے اس کے بارے میں آپ کو مزید تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں۔ یہ قلعوں پر مشتمل علاقہ ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں لیٹسٹ پکچر ہے خیبر کی۔ تو یہاں پر یہ تو اب خیر کھنڈر ہے، لیکن اس دور میں یہ پراپر قلعے تھے،
اور ان کا یہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بنے ہوئے تھے، بڑے مضبوط قلعے تھے، ان کے اوپر منجنیقیں نصب تھیں اور بڑا سسٹم تھا، تیر انداز ان کھڑکیوں میں بیٹھتے تھے، تو یہ دفاعی اعتبار سے بھی بڑے مضبوط اور مستحکم ہوتے تھے۔ اور کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گھنے باغات ہیں، تو یہود کیا کرتے تھے کہ دن بھر ان باغات میں کام کرتے تھے، اور جو بھی اس کی دیکھ بھال ہوتی تھی، پانی دینا اور کھجوریں اتارنا اور ساری چیزوں کو جو دیکھ بھال ہوتی ہے کھیتوں کی، وہ ساری کرتے تھے، اور رات کے وقت میں اپنے اپنے قلعوں میں آ جاتے تھے رہنے کے لیے، اور قلعوں کے دروازوں کو بند کر لیا کرتے تھے جس سے یہ اندر محفوظ ہو جایا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام جب رات کو اس علاقے میں پہنچے ہیں، تو جیسے ہی صبح ہوئی ہے، سارے یہودی کام کے لیے اپنے قلعوں سے جیسے ہی باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا لشکر آگے بیٹھا ہوا ہے، 1600 افراد ہیں مسلمانوں کے، اور کیل کانٹوں سے لیس ہیں، اور جو ہے وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ منظر دیکھا، فوراً چیخنے لگ پڑے اور کہنے لگ پڑے، محمد والخمیس، محمد والخمیس، خمیس کہتے ہیں پانچ کو، کہ محمد والخمیس کا مطلب ہے محمد اور پانچ، محمد اور پانچ۔ پانچ کیا مطلب؟ پانچ کا مطلب یہ ہے کہ جو لشکر ہوتا تھا اس کے پانچ حصے ہوتے تھے، کوئی بھی جنگی لشکر ہوتا تھا اس کے پانچ حصے ہوتے تھے، ایک اگلا حصہ، ایک پچھلا حصہ، ایک دایاں حصہ، ایک بایاں، اور ایک سینٹر کا جس کو کلب کہا جاتا تھا۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں رجمنٹس، پانچ رجمنٹس میں تقسیم ہوتا تھا لشکر۔ تو انہوں نے جب یہ رجمنٹس دیکھی، نبی علیہ السلام نے لشکر کو رجمنٹس میں تقسیم کیا ہوا تھا، جب انہوں نے یہ پانچ چیزیں دیکھی، دائیں بائیں آگے پیچھے درمیان، تو وہ چیخنے لگ پڑے، محمد والخمیس، خمس پانچ کو کہتے ہیں تو خمیس پانچ سے نکلا، تو اللہ کی قسم محمد آ گئے، ان کا لشکر آ گیا، اس طرح کی آوازیں جو ہے وہ انہوں نے لگانا شروع کر دی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، خریبت خیبر، انا اذا نزلنا بساحت بقوم قوم فساء صباح المنذرین، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، خیبر برباد ہو گیا۔ جب ہم جنگ کے لیے کسی قوم کے مکانوں کے سامنے اتر جائیں تو ڈرائی اور متنبع کی گئی قوم کا برا حال ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر یہ پڑھا، اور یہودی سارے اٹھے اور اپنے اپنے قلعوں کے اندر بھاگ گئے۔ اگر میں آپ کو یہ نقشہ دکھاؤں تو اس نقشے میں اگر میں اس کو زوم کروں تو یہ خیبر کا علاقہ ہے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں قلعے ہیں مختلف، نزار کا قلعہ، نائم کا قلعہ، صعب کا قلعہ، زبیر کا قلعہ، یہ سارے قلعے ہیں، وتی کا، سلالم کا، قموس کا، ابئی کا، یہ سارے قلعے ہیں۔ غزوہ خیبر کو سمجھنے کے لیے اگر آپ تھوڑا سا اس پکچر پر غور کریں گے نا تو آپ کو یہ بڑا زبردست مضمون سمجھ میں آئے گا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی اسٹریٹجی اس کے اندر بنائی تھی۔ اگر آپ یہ قلعوں کو دیکھیں گے نا تو اس قلعوں کے تین حصے تھے، ایک یہ علاقہ تھا، ایک یہ علاقہ تھا، اور ایک یہ علاقہ تھا۔ تو یہ تین طرح کے جو ہے نا وہ علاقے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ اس میں تصویر میں جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں اس وقت۔ تو یہ مختلف علاقے ہیں کہ آپ کو یہ قلعے جو ہے اس میں نظر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان قلعوں کا رخ کیا اور ان قلعوں کو فتح کرنا شروع کیا۔ یہ قلعے اتنے آسان نہیں تھے ان کو فتح کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قلعوں کی طرف جاتے تھے، وہ قلعوں کے دروازے بند کر لیتے تھے اور اندر سے بیٹھ کر تیر برساتے تھے، تیر جو ہے وہ تیر اندازی کرتے تھے، جس سے مسلمانوں کو بڑی مشکل ہوتی تھی اس قلعوں کی طرف جانا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک قلعے کو فتح کرتے تھے نا تو یہ یہودی کیا کرتے تھے، یہ پچھلے دروازوں سے بھاگ کر دوسرے قلعوں میں چلے جاتے تھے اور دوسرے قلعوں کو بند کر لیتے تھے، تو مسلمان پھر اس قلعے کی طرف آتے تھے، جب یہ قلعہ فتح ہو جاتا تھا تو پھر یہ گھس کے کسی اور تیسرے قلعے میں چلے جاتے تھے۔ تو یہودی اس طرح سے قلعوں کو بدلتے چلے گئے، اور مسلمان ایک ایک کر کے اللہ کی حکم سے ایک ایک قلعے کو فتح کرتے چلے گئے۔ تو کچھ قلعے اس میں ایسے تھے جو بڑی آسانی سے فتح ہو گئے، اور کچھ قلعے ایسے تھے جس پر کئی کئی دن لگ گئے کہ وہ قلعے فتح نہیں ہو رہے تھے، تو ان کا بیان بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا۔ تو ایک یہ علاقہ ہے جس میں کچھ قلعوں کو فتح کیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان علاقوں کی طرف گئے اور پھر یہ قلعے فتح ہوئے، اور آخر میں پھر یہ سارے قلعے جو ہے وہ خیبر میں فتح ہوئے۔ دو طرح کے اس میں واقعات ہیں۔ ایک تو واقعات یہ ہیں، کچھ قلعے تو ایسے ہیں جو کہ لڑائی کے دوران فتح ہوئے ہیں، کہ وہ انہوں نے باقاعدہ مزاحمت کی ہے، مسلمانوں نے بھی مزاحمت کی ہے، ٹکراؤ ہوا ہے اور پھر فتح ہوئے۔ کچھ ایسے قلعے ہیں جو انہوں نے خود سرنڈر کر دیے، بغیر لڑے باہر آ گئے، انہوں نے اپنے ہتھیار وغیرہ ڈال دیے۔ تو دو طرح کے اس میں آپ کو قلعے اور ان کے واقعات نظر آئیں گے۔ یہ میں نے ایک سلائیڈ بنائی ہے آپ کے لیے جس میں کچھ قلعوں کی ترتیب ہے، جیسے یہ قلعہ نائم ہے، کموس ہے، صعب بن معاذ ہے، حصن قلہ ہے، اور وتی اور سلالم ہے۔ یہ پانچ چھ قلعوں کی ترتیب میں نے رکھی ہے۔ سب سے پہلے قلعہ نائم ہے، پھر یہ فتح ہوا، پھر کموس فتح ہوا، پھر صعب فتح ہوا، پھر حصن قلہ فتح ہوا، پھر وتی اور سلالم، یہ دونوں قلعے فتح ہوئے۔
یہ جو قلعوں کی ترتیب ہے یہ سیرت ابن حشام میں اس طرح سے لکھی ہوئی ہے، یا بدایہ و نہایہ جو سیرت کی کتابیں ہیں ان میں اس ترتیب سے فتح ہوئے ہیں قلعے، لیکن دیگر کتابوں کے اندر ترتیب کچھ مختلف بھی ہے۔ تو میں اس ترتیب سے آپ کو پڑھا رہا ہوں کہ یہ ترتیب ہے کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قلعہ نائم کی طرف گئے، اور قلعہ نائم کی طرف جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہودی اندر محصور ہو گئے تھے، اور مسلمان بڑا زور لگاتے رہے اس قلعے کو، یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، آخر تھوڑا آرام دینے کے لیے بیٹھ گئے۔ تو یہاں پہ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کیا کیا انہوں نے کہ وہ تھک گئے تھے جہاد کرتے کرتے، تیر چلاتے چلاتے، تلوار چلاتے چلاتے، تو انہوں نے اس قلعے کی دیوار سے ٹیک لگا لی تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے۔ تو ان یہودیوں نے کیا کیا کہ اوپر سے ایک چکی کا پارٹ نیچے پھینکا ان کے سر کے اوپر، جو ان کے سر پر گرا اور وہ یہاں پر شہید ہو گئے، جس سے پھر مسلمان اٹھے اور پھر مسلمانوں نے دوبارہ سے ہمت کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ قلعہ جو ہے وہ سب سے پہلے جو قلعہ فتح ہوا تھا یہ قلعہ نائم تھا۔ اس قلعے کے فتح ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے قلعہ کموس کی طرف۔ یہ قلعہ کموس کی تصویر ہے، یہ آج بھی قلعہ موجود ہے، اور پہاڑ کی چوٹی کے اوپر اس طرح سے مضبوط یہ قلعہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے۔ یہ پہاڑ ہے، اس کی چوٹی کے اوپر یہ قلعہ ہے، اس کو قلعہ کموس کہا جاتا تھا۔ تو یہ قلعہ کموس ہے، دوسرے نمبر پر یہ قلعہ فتح ہوا۔ اور جب اس قلعے کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو درد شقیقہ ہو گیا، یعنی آدھے سر کا درد۔ یہ مرض نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس موقع پر پیش آیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس قلعے کی طرف نہیں گئے، آپ نے علم جو تھا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ آپ جائیں اور آپ اس قلعے کو فتح کریں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی جماعت کو لے کر گئے، بڑا زور لگایا، لیکن یہ قلعہ فتح نہیں ہوا، واپس آ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علم لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور کہا کہ اب آپ جائیے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، صحابہ کو لے کر خوب زور لگایا، خوب جان لگائی، لیکن یہ قلعہ اتنا مضبوط تھا، سب سے مضبوط قلعہ تھا یہ قلعہ فتح نہیں ہوا اور وہ بھی واپس آ گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ منظر دیکھا تو اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ سے کہ کل میں یہ علم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا نا، تو سارے صحابہ کی یہ تمنا تھی کہ کاش یہ علم ہمیں مل جائے، کیونکہ سارے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے، اور سارے ہی اللہ اور اس کے رسول بھی سارے ہی صحابہ سے محبت کرتے تھے، تو محبت تو دو طرفہ ہی تھی، لیکن ایک جس طرح ہوتا ہے نا کمپٹیشن کروانے کے لیے، ایک حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، ایک انعام دینے کے لیے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے یہ ارشاد فرمایا۔ تو صحابہ کہتے ہیں اس ارشاد مبارک کے بعد ہم سب نے جو رات تھی نا وہ آنکھوں میں ہی کاٹی، ہمیں نیند ہی نہیں آئی کسی کو، کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کل جھنڈا دیں گے، جو اللہ اور اس کے رسول کو ہم میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص کو یہ تمنا تھی کہ کاش وہ علم جو ہے، وہ جھنڈا جو ہے وہ ہمیں مل جائے۔ تو کہتے ہیں جب صبح ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کو بلاؤ، علی کی طرح، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بیمار تھے، وہ خیبر میں بھی لیٹ پہنچے تھے کیونکہ آنکھوں میں آشوب چشم کی تکلیف تھی، وہ پہنچے بھی لیٹ تھے۔ تو بہرحال وہ ان کی آنکھیں دکھنے آئی ہوئی تھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حاضر ہوئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک نکال کر ان کی آنکھوں پر لگایا، جس سے ان کی آنکھیں فوراً صحیح ہو گئیں، فوراً اچھی ہو گئیں۔ اور علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے لے کر آج مرتے دم تک مجھے کبھی آنکھوں کی شکایت نہیں ہوئی، آنکھوں کے مرض کی شکایت نہیں ہوئی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر وہ جھنڈا جو تھا نا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرحمت فرمایا، اور علی کو نصیحت فرمائی کہ علی اس قلعے کی طرف تم جا رہے ہو، لیکن یاد رکھنا پہلے ان کو فوراً قتال نہ کرنا شروع کر دینا، بلکہ پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو بہت اچھا، اور اگر نہ کریں تو پھر تلوار اٹھانا۔ اور اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک نصیحت فرمائی کہ علی تیری وجہ سے کوئی ایک آدمی مسلمان ہو جائے وہ تیرے لیے بہتر ہے اس چیز سے کہ تجھے 100 سرخ اونٹ دے دیے جائیں۔ 100 سرخ اونٹ کا کیا مطلب ہے؟ اونٹ ویسے یار اپنے آپ کو پتا ہے بڑی قیمتی چیز تھی، اور سرخ اونٹ ویسے ہی بڑا نایاب تھا، بڑا قیمتی تھا۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ جب انسان جنگ لڑتا ہے تو جیت جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مال غنیمت ملتا ہے، تو مال غنیمت میں اونٹ بھی ہوتے ہیں، بکریاں بھی ہوتی ہیں، باندیاں بھی ہوتی ہیں، لوگ بھی ہوتے ہیں، اور بھی مال و جواہرات ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کا اشارہ یہ تھا کہ اگر تم جیت جاؤ گے، اگر تم ان سے قتال کرو گے تو تمہیں سرخ اونٹ ملیں گے، لیکن سرخ اونٹ سے بہتر یہ کہ تم ان کو مسلمان کر لو،
کہ اگر وہ مسلمان ہو جائیں گے تو پھر مال غنیمت تو نہیں ملے گا، پھر تو وہ جو جن کا مال ہے وہ مسلمان ہو گئے وہ نہیں کا رہا، پھر تو مجاہدین کو کچھ نہیں ملتا جیتنے پر، مسلمان کرنے پر۔ ہاں اگر کوئی مسلمان نہیں ہوتا تو پھر اس کا مال جو ہے مسلمانوں کو مل جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ میں اس بات کو بہتر سمجھتا ہوں کہ تم ان کو اسلام کی جو ہے وہ دعوت دو۔ تو جب اس قلعے کے پاس آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا یہودیوں کو، تو آپ سے ایک سوال، وہ سوال کیا ہے کہ ایک مشہور آدمی، ایک مشہور پہلوان یہاں سے باہر نکلا جس نے حضرت علی کا مقابلہ کیا تھا، اس کا نام کیا ہے؟ مرحب اس کا نام، بالکل صحیح۔ تو مرحب اس قلعے سے باہر آیا تھا، یہ وہ قلعہ تھا جس کے اندر مرحب تھا، اور اس مرحب اس قلعے سے باہر آیا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر آیا۔ تو مرحب کا پہلا مقابلہ ہوا تھا عامر بن اقوا سے۔ عامر بن اقوا کے بارے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ رجزیہ اشعار پڑھ رہے تھے، جس کو نبی علیہ السلام نے بڑا پسند کیا تھا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یرحمہ اللہ، کہ اللہ تجھ پر رحم کرے۔ تو عامر بن اقوا سب سے پہلے مرحب کے مقابلے میں آئے تھے حضرت علی سے پہلے۔ تو عامر بن اقوا نے تلوار اٹھائی اور چلائی۔ یہ جو مرحب تھا نا، یہ پہلوان تھا، یہ ایک یہ سمبل آف پاور تھا عرب کے اندر۔ یہ اتنا بڑا جنگجو تھا کہ یہ پہلوان تھا، یہ ایسا تھا کہ اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا، ایسا زبردست آدمی تھا، یہ اتنا جنگجو آدمی تھا۔ اور اس موقع پر کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے پورا سر سے لے کر پاؤں تک لوہے کے لباس کے اندر غرق تھا۔ جو زرہ تھی نا، سر کی ٹوپی سے لے کر پاؤں تک اس نے زرہ پہنی ہوئی تھی، کوئی چیز ایسی نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں کے اوپر بھی زرہ تھی، آنکھوں کے اوپر بھی لوہے کا خول تھا جس سے یہ دیکھ رہا تھا۔ تو یعنی اس قدر یہ لوہے کے اندر غرق تھا اس وقت میں۔ تو عامر بن اقوا اس کے پاس گئے لڑنے کے لیے۔ عامر بن اقوا نے اس کے اوپر جب تلوار کا وار کیا ہے تو یہ پیچھے کو ہٹائے، اور عامر بن اقوا کی جو تلوار تھی وہ گھوم کے ان کے اپنے ہی پاؤں پہ لگ گئی، اپنے ہی گھٹنے پر لگ گئی، اور وہ اتنی زور سے ان کے گھٹنے پر لگی کہ اسی کے زخم سے ان کی شہادت ہو گئی، اسی کے زخم سے ہی شہید ہو گئے۔ تو بہرحال ان کے ایک بھائی تھے، ان کا نام تھا سلمہ بن اقوا۔ تو ان کی وفات کے موقع پر نا بڑے غمگین تھے، وہ ان کے بھائی بڑے غمگین تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو سلمہ کو بلایا، سلمہ ادھر آؤ، کیا تم اپنے بھائی کی شہادت پر غمگین ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے جو ہے نا وہ اس کی شہادت پر غم نہیں ہے، مجھے تو اس کی شہادت پر غم نہیں ہے، وہ تو جو ہے وہ مجاہد تھا، اللہ کے راستے میں شہید ہوا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کچھ لوگوں کی باتوں سے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عامر نے خودکشی کری ہے، یعنی اس کی تلوار اس کے اپنے آپ کو ہی لگی ہے، تو گویا ایسا ہے جیسے اس نے خودکشی کر لی، تو مجھے اس بات سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ بن اقوا سے فرمایا کہ سلمہ، یاد رکھ تیرا بھائی بڑا مجاہد ہے، اور انگلیوں سے اشارہ کر کے یوں کر کے فرمایا اس کے لیے دو اجر ہے، دو اجر ہے، ایک وہ اور پھر فرمایا کہ وہ شہید بھی ہے، اور پھر اس کی نماز جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی، خود ان کی جو ہے وہ جنازہ کی نماز جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اور اس موقع پر پھر حضرت علی نے مقابلہ کیا اس مرحب سے، اور جب حضرت علی کے مقابلے میں وہ آیا ہے مرحب، تو اس نے بھی کچھ اشعار پڑھے مرحب نے، کہ جی میں جو ہوں بڑا، اہل خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں، صلاح پوش ہوں، بڑا بہادر ہوں، بڑا تجربہ کار ہوں، یہ مرحب اشعار پڑھ رہا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں علی رضی اللہ تعالیٰ نے رجزیہ اشعار پڑھے اور کہنے لگے انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیت غابات کریح المنظرا، کہ میں وہی ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، حیدر کہتے ہیں شیر کو۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں وہی ہوں کہ میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے، یعنی حیدر رکھا ہے، اور شیر بن کر میں جو ہے وہ نہایت جو ہے وہ خطرناک طریقے سے حملہ آور ہوتا ہوں۔ تو یہ جو ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحب کے مقابلے میں اشعار پڑھے۔ اچھا، علماء نے یہاں لکھا ہے کہ جس رات یہ جو اگلے صبح یہ مارکا ہوا ہے نا، اس رات میں جب مرحب سویا ہے تو اس کو خواب آیا، خواب اس کو یہ آیا ہے کہ ایک شیر آیا ہے اور وہ اس کو چیڑ پھاڑ رہا ہے، مرحب کو خواب میں چیڑ پھاڑ رہا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس خواب کا کشف جو ہے نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ میں شیر ہوں، میں شیر ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ اس کے ہی خواب کا ریفرنس دیا مرحب کو۔ اس سے کیا ہوا کہ مرحب نے جب یہ سنا تو اس کو اپنا خواب یاد آ گیا، اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس بات کو سننے کے بعد، اس شعر کو سننے کے بعد جو ہے وہ جو مرحب تھا وہ ایک دم بجھ گیا، مروب ہو گیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے اور اس کے سر کے اوپر وار کے، میں نے آپ کو بتایا اس نے سر سے لے کر پاؤں تک لوہا 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 ہی لوہا پہنا ہوا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پر وار کیا
تلوار اس کے سر کے اوپر لگی، وہ لوہے کا خول کٹا، اس کے سر میں گئی، سر سے نیچے آئی، کندھے میں اتری اور اس کے پورے جسم کے دو ٹکڑے کر ایسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تلوار ماری، اس کا سر جو ہے وہ دو، اس کے ایک سر دو ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے یہ قلعہ جو ہے یہ فتح ہو گیا۔ تو یہ قلعہ جو فتح ہوا تھا نا، یہ 20 دن کے بعد ہوا تھا، 20 دن کا محاصرہ تھا یہ، اس کے بعد جا کر جو ہے یہ قلعہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوا۔ تو یہ قلعہ کموز کے واقعات تھے، اور اس کے بعد کچھ مزید واقعات ہوں گے جس میں مختلف قلعوں کا ذکر انشاءاللہ آئے گا، وہ انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں آپ کے سامنے چیزوں کو رکھا جائے گا۔ تو اس کا سمری یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کے تقریباً 14 یا 15 مسلمان شہید ہوئے اس پورے غزوہ میں، اور کفار جو تھے، یہود جو تھے، وہ تقریباً 93 کے قریب جو یہودی تھے وہ جہنم حاصل ہوئے تھے۔ یہ اس کا جو ہے وہ لب لباب ہے ساری واقعات کا۔ تو انشاءاللہ اس کی تفصیل پھر اگلی کلاس میں ہوگی آپ کے سامنے، اور پھر دیگر واقعات کا تذکرہ ہوگا۔ دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔